سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو کچھوا اور خرگوش میں نا، جو کچھوا تھا نا اس نے ون کر لی تھی ریس، کیونکہ وہ سلو اینڈ اسٹڈی تھا. جبکہ خرگوش جو تھا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے شروع سے آخر تک اس سیشن کو جوائن کیا، پارٹیسپیٹ کیا اور ان سے مس ہو گیا، تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ریکارڈنگ کی ڈیمانڈ کی ہے، اور اس ریکارڈنگ کو سن کے انہوں نے سوال بھی کیے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اور کلیئر کر دیں، یہ چیز اور ایکسپلین کر دیں. تو ان کا جو انٹلیکٹ ہے، ان کا جو ایمان ہے، ان کی ہدایت کے راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں. اور آپ لوگوں کو خود بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ سورہ انسان آج سے پہلے اگر آپ اس طریقے سے ایفرٹ کر کے یا اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے اس پڑھتے تو وہ فائدہ نہ ہوتا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب فائدہ دیا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جیسے جیسے مزید آپ ایکسپلور کریں گے اور پڑھیں گے اور سمجھیں گے، آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو یہ جو شیطان نے ہمارے ذہن میں اور اللہ تعالیٰ سے جب یہ کلیم کیا تھا نا، یا اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے. ہم ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں ناشکراپن دکھا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اس کا یہ کہنا تھا شیطان کا، جو اس کا کانسیپٹ تھا یہ جملہ، جو کہ میں بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہتے تو میں یہ کر لیتی نا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے فورس کر دیتے، آپ مجھے ایسے جب ہم قیامت والے دن جائیں گے تو ہم کہیں گے جنتوں کو دیکھ کے، جنت کے بارے میں آتا ہے کہ ازلفت وہ لائی جائے گی سامنے. سوچیں اتنا بڑا آنر ہوگا کہ وہ سامنے دکھائی جائے گی، تو جو نہیں بھی اس کو ڈیزرو کر رہے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، حیران ہوں گے. فار ایگزامپل میرا کوئی گھر ہو اور میں اس کو دیکھنے جاؤں، تو وہ تو مجھے ایکسائٹمنٹ اس کی ہوگی، اور مجھے پتا بھی ہوگا کہ میرا گھر بن گیا ہے، یا میرے گھر جو ہے نا اب مجھے اس میں جانا ہی جانا ہے. لیکن جن لوگوں کو اس کی بیوٹی نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جب ایک چیز دکھائی جائے گی ان لوگوں کو بھی، جب وہ گھر اون نہیں کرتے ہوں گے، تو کہیں گے اوہو یہ تو اتنا آسان تھا گھر لینا قسطوں پہ، تو بڑا آسان تھا اس گھر کے جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ پے کرنا، یا اس کے بارے میں جو ہے نا انویسٹیگیٹ میں کچھ تو انفارمیشن کر لیتا. دیکھو مجھے لگ رہا تھا کہ 2 سال بعد گھر بنے گا، 2 سال بعد میرے نام آئے گا، 2 سال بعد مجھے ہینڈ اوور کیا جائے گا. کس نے دیکھے ہیں 2 سال، کون کرے گا 2 سال؟ لیکن 2 سال واقعی میں نے وہ پیسے اڑا ہی دیے. اگر میں دیکھوں تو وہ پیسے میں نے کوئی خاص حاصل وصول تو کیا ہی نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جو میرا بھائی تھا اس نے یہ گھر خرید کے یا اس کی انسٹالمنٹ دے کے آج اتنا بڑا ایک 2 کنال 3 کنال کا گھر وہ آرام سے فرنش گھر میں رہ رہے. تو لٹرلی ہمیں یہ والی اللہ تعالیٰ کیفیت قیامت والے دن عزلفت کہا جاتا ہے، کہ وہ جنت جو ہے نا ہمارے سامنے لائی جائے گی، اور جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے یا جو اس کو اون نہیں کریں گے وہ ایک ریگریٹ میں ہوں گے. اتنا آسان تھا، بس صرف صبر کرنا تھا، بس کمٹمنٹس پوری کرنی تھی، کچھ معاملات ایسے کرنے تھے جو کہ میں ویسے ہی کر رہا تھا، ویسے ہی اتنی آزمائشیں آئی ہوئی تھی، صبر ہی کر لیتی اس پہ میں. مطلب آزمائشوں پہ مجھے جنت مل جاتی، مجھے بہت زیادہ ایفرٹ نہیں بھی کرنی پڑتی. تو ان جو آزمائشیں تھیں، جو چیلنجز تھے پاکستان میں رہتے ہوئے، جو مسئلے مسائل تھے، ان کو ہی میں صبر شکر کے ساتھ کرتی رہتی یا کرتا رہتا، اور اس میں مجھے جنت مل جاتی. تو شیطان کی مینٹالٹی یہ تھی کہ آدم کو آپ نے بنایا، یہ آپ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ. مجھے سجدہ کرنے کو کیوں بولا، یہ آپ کی غلطی ہے. مجھے آپ اچھے نے بنا بھی دیا تھا آدم کو نا آپ نے، تو آپ مجھے سجدہ کرنے کا نہ بولتے، کیوں بولا آپ نے مجھے سجدہ کرنے کو. یہ مینٹالٹی ہے دماغ وہی اتنی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کر دیا. سوچیں، تو یہ لٹرلی میری اور آپ کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سارا کا سارا قصور ہمارا ہوتا ہے. اور پھر شیطان نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب تو میں ہو ہی گیا ہوں نا گمراہ، مطلب اب تو آپ نے مجھے کر ہی دیا ہے، آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ نے آدم کو بنایا، آپ نے مجھے سجدہ کرنے کو بولا، تو اب میں بائی ڈیزائن پلاننگ کے ساتھ غلطی کروں گا. اور یہ بھی نہیں کہ اس لیے غلطی کروں گا کہ لوگوں کو بھٹکاؤں گا، بلکہ اسے پتا تھا کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص پرپس کے لیے ان دونوں کریشن کو بنایا ہے، اس کی کمیونٹی اور انسانوں کی کمیونٹی دونوں کے پرپس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تخلیق کیا ہے، تو میں وہ پرپس پورا نہیں ہونے دوں گا. تو جب میں یہ والی سورہ اس چیز سے ریلیٹ کری تھی، تو میں یہی سوچی تھی کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بہت سی چیزوں سے خوش کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کر کے، اذکار کر کے، لیکن پرپس جو ہے نا وہ پورا کرنے میں ہم تھوڑا فیل ہو رہے ہوتے ہیں. کمٹمنٹ پوری کرنا، اور کمٹمنٹ جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، وہ دین کی بیوٹی ہے. جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے ریلیٹ کی ہے نا، کہ فلاں چیز دین کو مون دیتی ہے، فلاں چیز دین کو خوبصورت بنا دیتی ہے، انسان کے دین میں ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، یہ دین کی بیوٹی میں سے ہے. یہ وہ میری بیوٹی نہیں بن جاتی، وہ کوئی یوشا کوئی بہت اچھی پرسنالٹی بن جاتی، بلکہ وہ دین کو انہینس کرتی ہے. تو اس لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمیں کچھ چیزوں پہ نہ خوش کر دے، کچھ چیزوں پہ نہ راضی کر دے کہ اچھا اتنا تو میں کر رہا ہوں، اتنی تو میں کر رہی ہوں ایفرٹ اللہ کے لیے، بلکہ جو بھی کام کریں وہ اس میں دین کے لیے آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہے، آپ کا شیئر کیا ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ انسان جو آپ لوگوں نے شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حق میں اس کو لکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے درجات بلند کرے، جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ، یعنی کہ سورہ انسان میں کیا کیا تھا آپ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ حفظ، اگر ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ حفظ بھی ضرور کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
جمعے کے دن دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے اس سورہ کو، تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بھی سنت کے طور پہ ہے کہ آپ ضرور پڑھا کریں. اس میں آپ کی تخلیق کا ذکر ہے، جنتوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے جیسے ہم کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں اس کا ریمائنڈر، آج آپ کو جو یہ سمجھ آئی نا سورہ، آپ کو 1 سال بعد 1 مہینے بعد الگ طریقے سے سمجھ آئے گی. آپ کی سچویشن ہی ایسی ہوگی کہ آپ کسی اور طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی آزمائشیں ایسی آئی بھی ہوں گی، آپ کہیں گے یہ آیت تو بہت ضروری تھی، یہ تو مجھے بڑا زبردست جو ہے اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دیا ہے، جو کہ کس چیز پہ ہے، کمٹمنٹ پہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آج ہم شروع کرتے ہیں، اس کو ختم بھی کر لیں گے آج ہم. اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک نیکسٹ ویک جو ہے اس کا فنالے ہوگا، جس میں ہم آپ سب لوگ جو ہیں اس پوری سورہ کا چھوٹا سا ایک سناپسس سمجھ لیں، سمری سمجھ لیں، یا آپ میں ہی چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس جرنی میں آپ نے کیا سیکھا، کیا پروگرس ہوئی، آپ کی ذہن سازی کیسی ہوئی، اس سورہ نے آپ کو کیسے ایک امپروو ورژن بنایا، یا آپ کس طرح کے طریقے سے سوچنے میں مجبور ہو گئے اپنی تخلیق کو یا جنتوں کو یا کھانا کھلانے کو. کوئی بھی ایک ایسی آیت، کوئی بھی ایک ایسا لفظ جو اس سورہ نے آپ کے اندر کوئی موٹیویشن ڈال دی ہو، یا کچھ دنیاوی کاموں سے ڈی موٹیویٹ کر دیا ہو کہ نہیں اب مجھے یہ کام نہیں کرنے، تو وہ ضرور آپ لوگوں نے شیئر کرنے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری شارٹ سلاٹ آپ کو دیا جائے گا، جس میں آپ نے 1 منٹ 2 منٹ اس کے بارے میں بتانا ہوگا. اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ اس پوری جرنی میں جو لوگ کمیٹیڈ رہے ہیں کس کس حوالے سے، ان کے ہم اناؤنس کریں نام، جن لوگوں نے کمٹمنٹ شو کی ہے، جن لوگوں نے ٹاسک پہ کام کیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آنر کریں گے. لیکن یہاں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں. جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کے لیے کچھ خاص نامینیشنز ہیں، وہ ہم اناؤنس کریں گے. اور آج ہم شروع کرتے ہیں اس کی آخری آیات، جو کہ ایک ریمائنڈر ہے پوری سورہ پڑھنے کے بعد. جنہوں نے پوری سورہ پڑھی ہے ان کو یقیناً اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا خاص ریمائنڈر دے رہے ہیں. انم جو ہے اس کی تلاوت کریں گی، اور باقی آپ سب لوگ جب امن اس کو ایکسپلین کر دیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اپنا اوپینین دینا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان آیات میں امن نے جو بھی بتایا اس کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، تو انم آپ ریڈی ہیں؟ جی میم. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الدهر. Over to you now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہ لوگ محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی دنیا سے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں پیچھے اپنے ایک دن بہت بھاری. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ہم ہی نے پیدا کیا، ہم نے انہیں، اور مضبوط کیے ہم نے جوڑ ان کے، اور جب چاہیں ہم بدل دیں ہم ان جیسوں کو بدل دینا. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ إلی ربہ سبیلا. بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے وہ بنا لے طرف اپنے رب کے راستہ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. مگر یہ اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، بے شک اللہ ہے وہ بہت علم والا، خوب حکمت والا. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ
لهم عذابا أليما. وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک. جزاک اللہ خیر انم آیت نمبر 29 دوبارہ پڑھیں. فمن شاء اتخذہ ہے کہ اتخذی ہے؟ یہ آیت دوبارہ پڑھ لیں. اتخذ ہے فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. جزاک اللہ خیر. وہ کثیر. اللہ تعالیٰ کا پڑھنا اور بولنا قبول فرمائے. غلطیاں چھوٹی موٹی ہماری اللہ تعالیٰ معاف کریں جو جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں. اچھا بہرحال یہ سورت ختم کرنے کے پیچھے ہماری نیت یہی ہو کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم یہ سورہ انشاء اللہ تعالیٰ ختم کر لیں اس ٹائم پیریڈ میں، تو یہ ہم نے کر لیا الحمدللہ. یہ اللہ نے ہی چاہا تھا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی بہت سارے جو ہیں وہ اپرچونیٹیز تیار رکھیں کہ ہم ہر دوسرا دن، ہر دوسرا لمحہ جو ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کے قرآن کو ایکسپلور کرنے کے لیے صرف کریں. آمین ثم آمین. تو امن آپ ریڈی ہیں؟ جی. چلیں اوور ٹو امن انشاءاللہ. اچھا آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا ہمیں محبوب لگے گی اور دنیا کی ایک خاص خوبی ہوگی کہ وہ جلدی ملنے والی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں جلدی ملنے والی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. یہ اس آیت میں یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ جو جلدی ملنے والی چیزیں ہیں اکثر ان میں ہمارے لیے خیر کم ہوتی ہے اور ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں. اس آیت کا جو مین پرپز ہے، جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو آپ سوچیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں جلدی مل جاتی ہے اور کم محنت کرنی پڑتی ہے جس کام میں، وہ چیز تم نے ہمیشہ اس چیز کو پرائیورٹی نہیں دینی بلکہ اس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے جس میں زیادہ محنت لگے اور جس کا جو دورانیہ ہے وہ کافی زیادہ ہو. تو یہ کافی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس میں سے کافی امپورٹنٹ لیسن ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو بہت جلدی چیزیں مل جاتی ہیں، بہت جلدی جو سکسیس ہمارے دماغوں پہ چڑھ جاتی ہے، ہم نے اس کی طرف نہیں اتنا مائل ہونا اور ہمیں آخرت کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہمیشہ کہ ہر کام کا اینڈ گول کیا ہوگا. اس آیت کا میں نے یہ مطلب نکالا. نیکسٹ آیت جو ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں. اب یہ آیت بڑی مزے کی آیت ہے. مطلب کہ آپ ہیومن باڈی میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، مطلب کہ ایک میریکل ہے ہیومن باڈی اٹ سیلف نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے. اب دیکھیں ہماری جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر ایک مٹیریل پایا جاتا ہے کارٹیلیج. ایک مٹیریل ہے جو بہت زیادہ مطلب کہ وہ مضبوط بھی نہیں ہوتا ہڈی کی طرح اور بہت زیادہ لیکوڈ نہیں ہوتا. سیمی لیکوڈ ایک مٹیریل ہوتا ہے جس سے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے اور وہ ایک ایسا بانڈ ہے جس سے آپ کی جو جسم کے جوڑ ہیں وہ مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس طرح جوڑ اور بندھن سے مضبوط کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لیں.
اب اس پہ مجھے حضرت ابن عباس کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ اس میں وہ اس جیسی ہی ایک آیت تھی، اور وہ اس بارے میں بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے صحابہ اکرام کو جو ان کے سامنے بیٹھے تھے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس آیت کا مطلب بتا دوں تو شاید تم میری بات پہ یقین ہی نہ کرو، اور مطلب تمہیں اس بات کے سمجھ ہی نہ آئے۔ تو یہ دراصل پیرالل یونیورس کی ایک طرح سے بات ہو رہی ہے، اور آپ خود اندازہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کہیں خلا میں، کہیں دور جا کے یونیورس میں کوئی ایسی زمین ہو جہاں پہ اللہ کی قدرت ہو، اور وہاں پہ بھی اللہ کی مخلوق ہو جو اللہ کا نام لیتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، کہ تم کہو کہ ہم ہی ہیں بس، اور اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کی عبادت کریں اور اس کے آگے جھکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری یہ غلط فہمی بھی دور کر رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو ہم جیسے 100 اور ریپلیکاز بنا سکتا ہے، اور بالکل ایک آل ٹوگیدر اس سے 100 گنا بڑی دنیاؤں میں اپنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، اور جیسے فرشتے ہیں وہ اللہ کی ہر پل میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ جو ہمیں مختصر سی زندگی ملی ہے، ہم نے اس کو کتنا پروڈکٹیو بنانا اور کتنا اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان هذه تذکرہ، مطلب کہ یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں، یہ تمہارے لیے ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ تم ان چیزوں کو یاد کرو، مطلب کہ کائنات اور جو ستارے ہیں اور مخلوقات ہیں، کہ اللہ ان سب چیزوں کا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ تمہارے لیے نشاندہی ہے کہ تم ان چیزوں سے سیکھو، ہمارے ان سائنس سے سیکھو، اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اور جو چاہے گا وہ اس پر عمل کرے گا۔ جیسے احسن طریقہ بھی نصیحت کرنے کا یہی ہے کہ نصیحت تب کرو جب نصیحت کا فائدہ ہو۔ تو ایک دائی کے لیے ایک بہت ضروری کام ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کہے تو اس بات کا فائدہ ہونا چاہیے، اس بات کی کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلنی چاہیے، نہیں تو خاموشی بہت بہتر ہے بولنے سے۔ اچھا، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ ہاں، مطلب کہ دیکھیں نا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ہماری ابھی میں ریسنٹلی ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ ذرا بیکورڈ جائیں نا، کہ آپ جو ابھی اس دنیا میں موجود ہیں اس سے پہلے کتنے لوگوں کی محنت تھی، مطلب کتنے لوگ چلے آ رہے ہیں کہ آپ تک وہ نسل آئی ہے۔ مطلب کہ اب میرے والدین ہیں، پھر میرے دادا دادی تھے، نانا نانی تھے، پھر میرے پردادا تھے، پردادا تھے، پھر پڑنانا پڑنانی، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، مطلب کہ ایک پوری سلسلہ چلا جا رہا ہے، اور یہ کوئی تھاؤزنڈز میں بات چلی جاتی ہے کہ ہزاروں لوگ، ایک فگر تھا 2048 پیپل، مطلب اتنے لوگ آپ کی ایک جو پیدائش ہے اس میں، مطلب کہ ایک چین پوری چلی جا رہی ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کا جو فارمیشن ہے، سب کی جو ترتیب ہے، یہ سب اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں پہلے سے موجود تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو کام بھی ہوتا ہے اس میں، ہاں، اس میں ایک پہلو یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم اس دنیا میں اچیو کرتے ہیں، یا جو بھی مشکل ہمیں پیش آتی ہے، تو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی نعمت، کوئی اچیومنٹ مجھے ملے تو میں یہ نہ سوچ بیٹھوں کہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اس میں میجورٹی رول اللہ کا ہے۔ تو اس میں ساحل ادیم صاحب کی ایک میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ جو اینکر تھے وہ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ نے اس طرح کیا، تو وہ آگے سے بتا رہے تھے کہ یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے،
پتہ نہیں کتنی بلین ریز اور کتنی بلین جو اٹریکشنز ہیں وہ ہوئیں، اور یہ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے اور پھر میں یہاں پہ آیا، تو یہ سب اللہ کا کرنا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ہمیں اس اینگل سے چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم بہت جلدی کریڈٹ لے جاتے ہیں چیزوں کا، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا بیک اینڈ پہ سارا یہ اللہ کی ہی ساری تدبیر تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرما دیا ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اب دیکھیں نا الفاظ کا، میرے ایک ٹیچر نے بتایا تھا کہ جو آخری آیات ہوتی ہیں نا ان اللہ ولی، تو یہ ایک طرح سے پوری آیت کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اوپر بات کی کہ جو چاہے، مطلب اللہ تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے گا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور وہی سب حکمتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو کتنی بہترین بات کر دی نا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اینڈ پہ۔ اچھا، اب لاسٹ آیت جو ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، اب یہاں پہ رحمت آ جاتی ہے، مطلب اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنے احسانات کا ذکر کیا، جنتوں کا ذکر کیا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے کی نوٹ بتا دی ہے کہ رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سیرہ پڑھتے ہیں اور جو زندگی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی تکالیف آئیں، ہم تو اس ماڈرن ڈے میں برداشت تو دور کی بات، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جب یہ فرما رہی ہیں کہ میں اپنی عمل کی بدولت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بدولت جنت میں جاؤں گا، اور عرش کا سایہ مجھے تب ملے گا جب اللہ کی رحمت مجھ پہ ہوگی، تو ہمارا تو اس میں بہت مطلب کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، بے شک کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے عمل کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی کام ہیں اور جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، یہ بجائے سوائے اللہ کے رحمت کے اس میں کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالم، مطلب ظالم کون ہے؟ اب کتنی خوبصورت بات ہے نا، کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ جو چاہے گا میری رحمت سے مستفید ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، مطلب ظالم وہ ہے جو اللہ کی رحمت کو کے اوپر کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی سمجھتا نہیں اللہ کی رحمت کو، کہ اب جیسے بہت سے لوگ ہیں جو دنیاوی اپنی معاش کی چیزوں میں بیزی ہوتے ہیں اور ان کو رزق کی فکر رہتی ہے ہمیشہ، تو مطلب کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے بالکل ہی وہ کنارہ کشی اختیار کر لیا ہم نے کہ مطلب کہ ظالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ یہ سمپل سا ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین ہی خود ہی کر دی، آیت اتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے تیار کیا گیا ہے عذاباً علیما، دردناک عذاب، کہ اس میں ان سے جو درد ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ تو اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ رحمت کو پہچان نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک تفسیر تو نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک ایکسپلینیشن تھی میری طرف سے آیات کی، تو بس یہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ خیر۔ امن اتنے اسموتھ، اتنے پیارے طریقے سے سمجھایا نا، لائٹ سے انداز میں، ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی بات کر رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ واقعی جب ہم قرآن کو بہت زیادہ صحیح بولا ہے کہ ہم جب انذار کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو، تو ہمیں موقع محل دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی نصیحت ہے وہ فائدہ دے رہی ہے لوگوں کو کہ نہیں دے رہی۔ 2 گھنٹے کے بھی اگر ہم سیشن اور فائدہ نہ دے رہے ہوں اور 1-2 منٹ کی بات جو ہے وہ فائدہ دے دیتی ہے، تو جزاک اللہ خیر۔ امن نے بڑے اچھے طریقے سے اور اپنے ہی وے میں بتایا۔ یہ یونیکنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یونیک بنایا ہے نا میں نے ہر انسان کو، تو وہ اپنی ہی طریقے سے ہی بتائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جو امن نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح ایگزیکٹ معاملہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ ہم ان سب آیات کو غور سے دیکھیں کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ، آپ سب لوگ سب سے پہلے اپنا یہاں پہ انپٹ دیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ان آیات سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہؤلاء جو ہے اس میں آپ اور میں ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ پریفر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کھنچے چلے جا رہے ہیں، اٹریکٹ ہو رہے ہیں عاجلہ سے،
عجلت سے، ہر چیز میں جلدی 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 عجلت دکھا رہے ہیں ہر چیز میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں بھی ہے، جلدی جلدی بتائیں امی، آپ جلدی سے بتائیں، بیویوں کو، شوہروں کو، ہر ایک کو بس جلدی، بچوں سے بھی بات کرنی ہے، بڑا جلدی بولو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ پرسنالٹی ٹریٹ بتا رہے ہیں کہ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا ایک نام رکھا ہے جو کہ ثقیلا، ایک ایسا دن جو کہ بھاری دن ہوگا، تو یہ اس سے کیا مراد ہے یہ سوچیں۔ اور ہؤلاء میں اور آپ کسی کو نہ سوچیں کہ یہ کافرین ہیں، مشرکین ہیں، ابو جہل تو ابو لہب تو کوئی اور ذہن میں لے کر آئیں، بلکہ اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ یہاں پہ میں اس کیٹیگری میں تو نہیں شامل ہو گئی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں مینشن کیا ہے، کسی قوم کو مینشن نہیں کیا ہے، نہ یہاں پہ کچھ اور بتایا، بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انڈیڈ، بے شک، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس چیز میں، کس چیز میں، کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک مزاج ایسا بن چکا ہے جو یہ محبت کرتے ہیں، ترجیح بھی نہیں دیتے بلکہ محبت کرنا شروع ہو گئی، ان کو بڑی اچھے لگنے لگی ہے، ریل دیکھنی ہو تو بڑے بڑے پروگرام کی بجائے 2 گھنٹے کی بجائے یہ 10 منٹ پر آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں جلدی سے بس بتا دو، 2 گھنٹے کا کون سنے، جسٹ بتا دو کہ بات کیا بتائی تھی، بات کیا کہی تھی، آ کر کون بیٹھے، بعد میں آرام سے سن لیں گے، ابھی کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ پورا ایک مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی جو میں نے بنایا تھا نا، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے مزاج میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں، اس نے کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور جو چھوڑ دیا ہے وہ یومن ثقیلہ ہے، تو پہلے اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے تخلیق کا بتا رہے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر میں نے اس کو کیسا بنا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ میرے ہی جو ہے وہ اذن سے اور میرے ہی تخلیق سے انسان کی اس کو قوت ملی ہے، پاور پکڑی ہے اس نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس آیت کو اہدنا الصراط المستقیم سے ریلیٹ کریں آپ لوگ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان کان علیما ان اللہ کان علیما حکیما، اور بالکل امن نے صحیح بولا کہ یہ جو آیت ہوتی ہے نا، ان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی جو بھی ایٹریبیوٹ مینشن کر دیتے ہیں وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ اور بھی آ جاتا، تواب الرحیم آ جاتا یا کوئی اور اللہ تعالیٰ ایٹریبیوٹ بتاتا، لیکن علیما حکیمہ کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم کیسے دیکھیں اور مزید، یدخل من یشاء فی رحمتہ، اور میں نے شاید پہلے بھی کسی سیشن میں بولا تھا کہ رحمت، فضل اور سلطان، یہ تینوں انٹر گیلیکٹک اللہ تعالیٰ کے ورڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ یہ انٹر گیلیکٹک ہیں، ٹھیک ہے نا، آسمانوں پہ پہنچنے کے لیے یہ تینوں، ہم تو رحمت اللہ کی مرضی سمجھتے ہیں نا، جبکہ یہ اس سینس میں سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھیں کہ یہ ایک خاص ٹرم ہے جو کہ الکہف میں جتنے بھی واقعات انٹر گیلیکٹک لیول پر ہوئے ہیں، سورہ الکہف کے، اصحاب کہف کے، ذی القرنین کے اور خضر علیہ السلام کے، ان تینوں نے رحمت کا لفظ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت تھی جو انٹر گیلیکٹک معاملات ہو گئے، سرنگ بن گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ذی القرنین نے بھی بولا ہے کہ یہ ھذا رحمت من ربی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں نے آسمان کے اوپر سببا کرتا چلا گیا، اور اصحاب کہف کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، تو رحمت کو ویسے بھی آپ ضرور سوچنے کی کوشش کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب کسی پوائنٹ پہ کوئی پہنچ جائے، کسی کی ریسرچ کسی لیول پہ پہنچ جائے تو اس کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ ویعز الظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور علیما حکیمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذابا علیما، ٹھیک ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ جی عمر، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، بتائیے۔ جو اس میں ابھی بتا رہے تھے نا کہ جلدی مچاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، تو اس میں یہ لگ رہا تھا کہ آج کل کے جو جتنے بھی جنریشن ہے وہ نا ہر چیز میں خوشی ڈھونڈنا چاہتی ہے، وہ بورڈ کام نہیں کرنا چاہتی، جس سے ان کو دنیا میں خود ایک مسئلہ ہے، دنیاوی کام میں وہ ہر چیز میں انگیج رہیں گے، ہر چیز میں اس میں رہتے ہیں، اور آج کل کے جتنے بھی جو یوٹیوب پہ آتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ انجوائے اور خوشی، اور ہر وقت خوشی چاہتے ہیں، تو اس سے ان کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور کوئی پروڈکٹیو لرننگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنے بورڈ کام ہوتے ہیں، جو بورڈ لگتے ہیں، اور جتنے لمبے کام ہوتے ہیں کہ آپ کو دیر سے وہ ہوگا، وہ اس میں بہت زیادہ کیا نام ہے افیکٹو ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، وہ ڈوپامین کا بھی پورا ہوتا ہے کہ جلدی ڈوپامین نہیں ملتا، جلدی جو انگیجمنٹ والے جلدی کام ہوتے ہیں ہر وقت خوشی میں، اس میں بہت ڈوپامین کے بہت اٹیکٹ ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ڈوپامین کا یہاں پہ واقعی فیکٹر ہے، نہ ہاؤلا یحبون العاجلہ، ایڈکشن جو ہے نا واقعی ہماری جتنی بڑھتی جا رہی ہے، جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو اس کے بعد تو ڈوپامین کا کیا لیول ہے۔ سعدی بتا رہے تھے، یا شاید عائشہ کا کوئی سیشن تھا، اس میں وہ بتا رہی تھی عائشہ یاسین کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی جو ڈوپامین کا وہ لیول کاؤنٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد مڈ ایج میں اور پھر اب جا کے
جو ہے وہ دیکھا جائے جو آج کل کے بچے ہیں ان کا تو لیول ہی اور ہے۔ سعد آپ کچھ بتا رہے تھے اس حوالے سے، آپ بتا رہے تھے، عائشہ یاسین تھی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جی بتائیں کیا تھا وہ مجھے۔ اچھا، ڈوپامین کا یہ تھا کہ ہر جنریشن کے حساب سے نا، ویسے کرنٹلی جو ویسے میئریبل میں جو کی تھی انہوں نے پریویس جنریشن اور ہماری جنریشن میں اور ہمارے بعد والی جنریشن میں، مطلب کہ 100 سالوں کے حساب سے انہوں نے جو انالیسس کیا تھا اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلی جنریشن فار ایگزامپل اس میں 3.5 ڈوپامین تھی. فار ایگزامپل ڈوپامین ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ 3.5 تھی، صحیح ہو گیا، مطلب کہ 3.5% ہم کہہ لیں. تو نیکسٹ جنریشن میں وہ ملٹی پلائی بائی 10 ہو گئی، 35 ہو گئی، مطلب کہ ان کو وہ اور ڈوپامینک انرجک ہو گئے، مطلب کہ وہ اور فاسٹ ہو گئے. مطلب کہ اس دور میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی کمپیوٹر بھی لانچ بننا شروع ہوا، لوگ انڈسٹریل ریولائزیشن کی طرف گئے، لوگ اپنے آپ کو اور ایز کی طرف گئے. اس سے پچھلے لوگ جو تھے وہ مطلب کہ وہ ریڈیو پہ سفر کرنا، محنت مشقت کام کرنا، وہ اس طرح کرتے تھے. جو 35 والے تھے انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن لے کر آئے، اور اس سے اگلے جو 350 والے تھے وہ جو ہیں وہ خطرناک جنریشن ہے جس کو کہتے ہیں جنزی، جو کہ سب بیٹھ کے صرف موبائل یوز کرتے ہیں. اتنے ڈوپامینک انرجک ہو چکے ہیں کہ مطلب کہ انہیں ایک بٹن کلک پہ ہر چیز مہیا ہے اس ٹائم پہ، کہ بٹن کلک کرتے ہیں تو آرڈر ہو جاتا ہے، وہ گھر پہ ڈلیور ہو جاتا ہے، بٹن کلک کرتے ہیں تو پیمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی ATM جانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. تو وہ اتنے زیادہ ڈوپامینک انرجک ہو گئے. تو اب اس سے نیکسٹ جنریشن ہوگی وہ بھی ملٹی پلائی بائی 10 ہوگی، وہ پھر 3500 ہوگی تو اس کا کیا لیول ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے. مطلب کہ اس کے لیے جو یہ VR سیٹس وغیرہ جو بنا رہے ہیں، ورچوئل ریئلٹی اور اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ انہی لوگوں کی تسلی ہے، اس کے لیے بنا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تم خوش رہو، لوگوں کو تنگ نہ کرو. کیونکہ جب ڈوپامین ہائی رائز ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی لو بھی جاتی ہے، اور جب وہ لو ماڈل پہ جاتی ہے تو انسان میں غصہ، تناؤ، ڈپریشن اور 10 قسم کی بیماریاں وہ بھی لگتی ہیں. تو یہ چیز ہے. اور لیکن اس کا ظاہری بات ہے واحد حل یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور ہوں، آہستہ آہستہ کر کے ریئلسٹک ورلڈ کی طرف آئیں، قرآن کی طرف جڑیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑیں. جی مریم. میرا سوال ہے ایک کہ ہم مطلب ڈوپامین کی بات کر رہے ہیں نا، اور اس آیت کو اس طرح سے کنیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور ڈوپامین کے حوالے سے ہم کہتے بھی ہیں کہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے مطلب بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ جب سے کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی ہے کچھ، تو یہ آیت تو 1400 سال پرانی ہے نا. تو اس وقت لوگوں کا مطلب اس وقت کے لوگ تو محنت مشقت سے ہی ہر چیز مل رہی تھی نا انہیں. تو ان کا کیا ایک رویہ تھا جو کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جلدی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جلدی مل رہی ہوتی ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کا تو ایسا کوئی ڈوپامین سے تعلق نہیں تھا نا، اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے، اور سعد جزاک اللہ خیر، سعد نے ایکسپلین کیا ہے ڈوپامین کا. جو اصل میں ہم جب یہ جا رہے ہیں نا، ہم جس طرف ہماری تیزی جا رہی ہے، وہ تیزی جا اس لیے رہی ہے کیونکہ جنت میں ہم چٹکی بجائیں گے، چٹکی بھی نہیں بجائیں گے، سوچیں گے چیز آ جائے گی، تو یہ فاسٹ سروس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے فطرت ہی یہ بنائی ہے تمہاری، کہ تمہیں چاہ رہے ہو کہ ہر چیز جلدی جلدی ہو، ویٹ نہ کرنا پڑے، کیونکہ تم لوگ تو بادشاہ سلامت ہو بھائی، آپ شہزادے ہو، شہزادیاں ہو جنت کی، تو تم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ہو ویٹ کرنا. لیکن ہے کیا کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے صبر کرنا پڑے گا، تاکہ یہ والی جو تمہاری ڈوپامین ہے، یہ والے سینٹرز تمہارے فل ہو جائیں. تو جب جو لوگ یہاں صبر کر رہے ہیں نا، جو لوگ یہاں پہ وہ والی اچیومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ بظاہر دنیا کے لوگ کر پا رہے ہیں، عاجلہ کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ یہ چیز چاہیے ہوگی. وہاں پہ ہمیں ایک دن 50,000 سال کے برابر اگر ہوگا تو ہمیں تو وہاں پہ یہ چیز چاہیے. مطلب وہ بہت اسمارٹ لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا یہاں پہ تھیراپی کر لو اپنی صبر کی، وہاں انتظام ہمارا ہوگا. مہری نے جو سوال کیا ہے، تو ظاہر ہے ڈوپامین یہ تو اب ٹرمز آ گئی ہیں نا، اور ابھی تو ہم جو یہ سیکھ رہے ہیں ڈوپامین، ہو سکتا ہے کوئی اور ٹرم ایسی ہو جو ہماری بچے یا ان کے بھی بچے کوئی اور نئی چیز نکال لیں، تو وہ کہیں گے یہ لوگ کیسے کرتے تھے، ایک میسج جو تھا وہ 1 منٹ کا کیسے سن لیتے تھے، اس میں ان کو تو یہ والی پتہ ہی نہیں تھی ٹیکنالوجی، ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا ایک نفسیات بتا رہے ہیں کہ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نفسیات کا ذکر کر رہے ہیں لوگوں کی، کہ جو بھی چیز چوز کرتے ہیں whenever they make a choice، تو یہ کوئی ایسی چیز چوز کر لیتے ہیں جو کہ عاجلہ پہ مبنی ہوتی ہے، اور یہ
ثقیل ایک دن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں حمزہ نے بھی کچھ ایڈ کرنا ہے، باقی سب لوگ بھی ضرور ایڈ کریں. آپ لوگوں کو اس سے کیا سمجھ آئی، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ میں ہم مہرین کے سوال کا جواب دیں گے. جی حمزہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی تھی اور اس کا ریفرنس میں ڈھونڈ رہا تھا اور مل گیا. وہ ریفرنس بھی میں ادھر کمنٹ میں شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ حدیث تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو. تو جب انہوں نے جنت کو دیکھا نا تو انہوں نے بولا کہ اتنی پیاری جنت، اس میں تو ہر کوئی آنا چاہے گا، کون ہے جو اس میں نہیں آنا چاہے گا؟ مطلب اس میں تو سارے ہی آنے چاہیں گے. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، مطلب ایگزیکٹ میں اس کا ریفرنس شیئر کر دوں گا، وہ دیکھ لیجیے. تو پھر اس کے بعد جب اس کو دیکھا تو اس کو نا ایک ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا تھا. تو جو پھر وہ کہیں گے اس میں تو آنا تھوڑا مشکل، وہ پھر انہوں نے بولا اس میں تو آنا مشکل ہوگا کیونکہ اس پہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. جو بھی ہمیں دنیا میں ناگوار چیزیں لگتی ہیں، کہ جیسے کہ جو بھی کام ہے جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑے ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، ناگوار چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے. پھر جب جہنم کو دکھایا تو جب اس کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا تھا، وہ اس میں مطلب پھر انہوں نے بولا کہ اس میں تو ہر کوئی آئے گا کیونکہ اس کو تو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. تو یہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جو مطلب جو خوشگوار چیزیں ہیں وہ جو ہمیں دنیا میں لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اور جو مطلب ناگواری کا سامنا جس چیزوں میں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ حدیث میں آپ کو ادھر کمنٹ سیکشن میں شیئر کرتا ہوں. جی بالکل، حمزہ نے بڑی اچھی حدیث شیئر کی ہے، جو کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب یہ ہمارے سامنے حدیث آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہے تو بڑی زبردست، اور کمنٹری جو ہے اس پہ فرشتوں کی وہ الگ ہی ہے، ہمارے لیے ایک ہمیں ارج دیتی ہے. مجھے بڑی اچھی کمنٹری لگتی ہے. فرشتوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ واہ زبردست، واٹ اے بیوٹی. اور پھر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کس راستے سے جا رہی ہے، یعنی کہ ان کو حاصل کیسے کرنا پڑے گا، تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ نہیں کر پائیں گے. ان کو بھی ایک فیئر آیا ہے نا. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ جو اس چیز کو حاصل کر لیں گے جنت کو، تو فرشتے بھی ان کو کس آنر سے دیکھیں گے نا، کہ ہمیں کتنا امپاسبل لگتا تھا کہ حمزہ نہیں کر پائے گا، امن نہیں کر پائے گا، امن نہیں پہنچ پائے گا اس جنت میں، عمر تو بالکل ہی پیچھے پیچھے رہ جائے گا، ہے نا. انم جو ہے وہ شاید نہ اچیو کر پائیں، سعد نہ کر پائیں، مہرین نہ کر پائیں، ثنا نہ کر پائے، اور پہنچ جاؤ تو وہ بھی فرشتے دیکھیں گے اچھا میں تو کتنا چھوٹا سمجھ رہا تھا ان کو، میں نے ان کو کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا. اور اسی طریقے سے دوزخ کے بارے میں کہ بھئی یہ لوگ اچیو کر لیں گے دوزخ کو، یہ لوگ جو ہے نا اتنے ان کی ٹیمپٹیشن رکھی ہے کہ یہ ان کو تو کوئی نہیں جو ہے نا وہ بچا سکتا. اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بچ گئے ہیں تو وہ کتنا آنر فیل کریں گے کہ کیا اللہ کی مخلوق تھی. دنیا میں بھی ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیٹا تو بڑا ہی مشکل ہے ابھی میڈیکل کرنا، ڈاکٹر بننا بڑا ہی مشکل ہے، تم نہیں کر پاؤ گے. اور جب ہم کسی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ سالوں بعد کہ فلاں شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، تو اپنا کتنا فیل ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے ایسی بلا وجہ کسی کے بارے میں ایسے گمان کر لیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ہائی اچیور بنا، یا یہ کہ تم گھر بنا بڑا مشکل ہے گھر بنانا، تم پاکستان میں رہ رہے ہو بڑا ہی مشکل ہے پاکستان میں رہنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص نہ صرف یہ کہ اس نے ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہ اترا بلکہ اور اچھا ہی اچیو کیا. تو یہ والی حدیث جو حمزہ نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ، اس کو بھی ضرور غور سے دیکھا کریں کہ بالکل جنت جو ہے وہ آسان ہے، لیکن فرشتوں نے ہماری مینٹلٹی کو، ہماری خلقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو ہم نے تو جنت دیکھ لی ہے، ہم نے راستہ بھی دیکھ لیا، یہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تو جنتیں وہی ہیں چھوٹی 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 چھوٹی، تو کیسے کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا کہ اس کے تھرو، اس لینس کے تھرو یہ ایسا چشمہ لگا لیں گے جن کو ان کو صرف جنت نظر آئے گی، وہ کانٹے تکلیفیں دریا آگ کا دریا نظر نہیں آئے گا. جو قرآن کو دور کر دے گا اس کو تو پھر دوزخ کے لیے چلنے والے راستے میں ہر ٹیمپٹیشن اس کو لگے گی جنت ہے. اور واقعی ہم جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا کو جنت بناؤ نا. نہیں بنا سکتے آپ، یہ ٹرم ہی غلط ہے، اس کو کہنا ہی چھوڑ دیں، یہ بہت ہی غلط ٹرم ہے کہ اپنی دنیا کو جنت بناؤ، اچھے عمل ایسے کرو کہ دنیا جنت بن جائے. جو چیز بن ہی نہیں سکتی، جس کی میکنگ میں وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کو کہنا، اس کے بارے میں ایسی چھوٹے چھوٹے جملے بنانا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، جنت کا مطلب ہے سکون، جنت کا مطلب ہے ہر چیز انسٹنٹلی ہو جائے گی، جنت کا مطلب ہے کہ وہاں پہ صبر نہیں کرنا پڑے گا، جنت کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں دے گا، جنت کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی تھوک، کوئی گندگی نہیں ہوگی. کیسے بنا سکتے ہیں جنت کو؟ جنت کو آپ دنیا میں جنت بنا ہی نہیں سکتے. تو ابھی میں پچھلے دنوں ایک جگہ ایک سن رہی تھی، اسی گروپ کے تھرو ایک سیشن لے رہی تھی، سن رہی تھی، تو وہاں پہ مطلب ظاہر ہے انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، لیکن یہ جملہ بول ہی دینا کہ دنیا کو جنت بناؤ، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بھی بول رہا ہے اسی کریکشن کریں، خود بھی ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم نہ بولیں. جی ساتھ بولیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا.
جلد بازی والی. تو اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں ہم دنیا والے میں دیکھیں ہم کوئی کام کرتے ہیں, صبح کام شروع کرتے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں نتیجہ مل جاتا ہے. یا پھر فار ایگزامپل ایک بچے کی تعلیم کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی وہ پڑھنا شروع کرتا ہے, اس کے سال کے اینڈ میں ایک رزلٹ آ جاتا ہے کہ بھئی ہاں میں نے سال بھر پڑھائی کری, ہر اینڈ میں مجھے رزلٹ مل گیا. تو اس کو ایک رزلٹ اورینٹڈ نیچر میں چل رہا ہوتا ہے وہ. یا وہ صبح کو کوئی کام شروع کرتا ہے یا ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کا بھی رزلٹ اس کو فوراً سے جلد از جلد مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں پاس ہوں یا فیل ہوں یا کیا ہوں. تو دنیا کے اندر اتنی تیزی سے ہمیں رزلٹ مل رہے ہوتے ہیں, مہینے بھر کام کرتے ہیں تو اس کے اینڈ میں تنخواہ مل جاتی ہے. یا کوئی اور فری لانسنگ کام کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ جیسی کام کرتے ہیں تو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے. تو وہ جلد بازی والی دنیا اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جلدی جلدی چیزیں مل رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جس طرح دیکھا جائے تو کہ بھئی جلد از جلد دنیا میں زندگی گزر رہی ہے, لوگوں کو کسی وقت گاڑی آ رہا ہے, بنگلہ آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. لیکن آخرت کیا ہے, ہم پوری زندگی گزار دیں گے, پھر جب سارے لوگ مر جائیں گے, اس کے بعد جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد قیامت کا جب دن ہوگا, اس دن ہمیں پتہ لگے گا کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا. اور جنت میں بھی جو جنت والی زندگی وہ دائمی ہے. تو لوگ اس رزلٹ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو اس آیت کو وہاں پہ زیادہ لنک کیا جا رہا ہے کہ لوگ تو اس طرف کی جلدی میں لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے نا, 50-60 سال کی جو بھی عمر ہے, اس میں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ حاصل کر لی جائے. بالکل یہی والا مزاج ہے. اور اگر اس مزاج کو, اس مینٹالٹی کو ہم یہ سوچ کے رکھیں, اس سورہ کو اگر سم رکھیں نا, کیونکہ سورہ ٹو سورہ اگر ہم سمجھیں گے سوچیں گے, ویسے تو ہر آیت کو کسی بھی سورہ سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, کسی اور آیت سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ کچھ کمٹمنٹس کرتے ہیں. کمٹمنٹ جب بھی آپ پوری کریں گے نا, کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور یہ شیطان لالچ دے گا کہ بھئی تم نے تو کمٹمنٹ پوری کی تھی, تم نے تو کچھ معاملات ایسے کیے تھے. ایون میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں, ماں باپ کے بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, ٹیچر کے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. کمٹمنٹ پوری کر کے ہم کہتے ہیں کہ تھینک یو بھی نہیں بولا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کیسے پوری کی یہ بات, کیسے میک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ کھانا کھلانا اور کمٹمنٹ کرنا, یہ دو کام ایسے ہیں کہ اگر تم دنیا میں ان کا ریوارڈ چاہو گے نا لوگوں سے, تو یہ تمہاری اجلت ہوگی. یہ تمہیں کبھی بھی پے بیک نہیں کر سکتے. پتہ ہی نہیں ہے آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے, ہم کس کس پرابلم سے, کس اپنے ڈوپامین سے لڑتے ہوئے, اپنی سائیکالوجی سے لڑتے ہوئے, اپنی فطرت سے لڑتے ہوئے, مزاج نہیں دل جا رہا بیٹھنے کو, نہیں کچھ کرنا, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ مجھے تو نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, کسی کا نہیں پتا, ایون گھر میں موجود لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کوئی بھی صبح سے رات تک کام کر رہے ہیں, تو کس بیٹل کو ہم فائٹ کر کے یہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ہی پتہ ہے, تو میں ہی اس کا وہ دے سکتا ہوں اجر. لوگوں سے ڈیمانڈ نہیں کرو, تھینک یو کی بھی, جزاک اللہ کی بھی, لوگوں سے بھی ڈیمانڈ نہیں کرو کہ وہ ہمیں آنر کریں, کیونکہ تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہو, اس کی وجہ سے تم اپنا آخرت کا جو دن ہے اس کو اگنور کر دیتے ہو, جہاں پہ یہ سب پے بیک ہوگا. یہی لوگ پے بیک کریں گے جو تمہیں یہاں پہ کچھ, تمہارا آج کا پورا انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہوا ہے, جو لوگ حق کی بات نہیں سن پائے ہیں, یہ پے بیک کریں گے. تو تمہیں یہ سب چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ مجھے کس دن تک کا ویٹ کرنا ہے. اور وہ دن جو ہے وہ ہمیں, اگر تو ہم اچھے مومن ہیں نا, سچے مومن ہیں, تو وہ دن ہمیں بہت ایسا لگتا ہے بس اب آ ہی گیا. دل چاہتا ہے کہ وہ دن جلدی آ جائے, اور ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے بس اب کتنی اور زندگی رہ گئی. نیکیاں کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے وہ الحمدللہ, ہماری جو اچھی انکم ہو رہی ہے, ہمارے بینک میں اچھی سیونگ ہو رہی ہے, کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں نا, مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ چلو ایک اور اپرچونٹی مل گئی, ایک اور وہ چیز مل گئی. لیکن جو لوگ شر پسند ہوتے ہیں, جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں, جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا, وہ لوگ پھر اس دن کا بالکل بھی انتظار نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ضرور دیکھیں کہ یحبون العاجلہ, اس کو بھی انشاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اس کی سائیکالوجی کو دیکھیں گے. باقی جو لوگ ہیں, فاطمہ آپ بتائیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وجیحہ جی انم بولیں. میں یہاں پہ یہ ایڈ کروں گی کہ جو آخری آیتیں تھیں اس کی, اس کو پڑھتے ہوئے مطلب میرے ذہن میں جو ایک حدیث آئی تھی, حدیث قدسی, ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اے ابن آدم. تو وہ یہاں پہ مطلب مجھے بالکل ریلیٹ کرتی ہوئی لگی تھی کہ ہم کچھ بھی کر لیں, لیکن جب تک اس کے حساب سے نہیں چلیں گے ہمیں وہ نہیں ملے گا. ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور جو آیت نمبر 27 تھی کہ جلدی ملنے والی, جو ہماری صبر کا نہ ہونا, ایک تو یہاں صبر کی تلقین ہے, اور دوسرا مطلب اگر ہم اسے دنیاوی چیزوں سے ریلیٹ کریں
تو جیسے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے رشوت لے لیتے ہیں، سفارش لگوا لیتے ہیں، ہم کیپیبل نہیں ہوتے، کسی کا حق مار کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں، پورا نہیں ہو رہا، رشوت لے لی، یا مارکس نہیں آ رہے، ٹیچر کو کچھ دے دیا، اس طریقے سے مطلب یہ جتنے بھی اٹیمپٹس ہیں کہیں پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ لینا، تو وہ وہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں شارٹ کٹ لے لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں نا آخرت کو ہم سمجھتے کیا ہے نا، آخرت کے بارے میں بار بار آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ آخرت کا دن جو ہے نا ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ ہمیں اگر اس کا سین پتہ چل جائے نا کہ شروع سے لے کے آخر تک ہونا کیا ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے موٹیویشن بھی ملے گی، بہت ساری چیزوں کے لیے۔ اور کچھ چیزوں میں جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو بتاتے ہی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منہ پھیر لیں گے، اب کن لوگوں سے پھیر لیں گے؟ جنہوں نے انوویشنز کر لی، مطلب چھوٹا سا ایک چیز ہے کہ انوویشن نہیں کرنی، بس جتنا دین پتہ چل گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اس کو ہی ہم اپنی کرنٹ دنیا میں رہتے ہوئے اس پہ عمل کر لیں، ہے نا، اور مطلب اس کو ویسے اپلائی کریں اپنی زندگی میں، لوگوں کو بتائیں، نہ ہم انوویشن سے پڑھیں، اتنا سا بس ایک کام ہے۔ لیکن ہمیں جب آخرت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم بدعت کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں گے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد پیاس ہی نہیں لگے گی، اور اس وقت تو پانی ہی چاہیے ہوگا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پلائیں گے۔ مثلا ایسا آپ کا سیلیبریٹی کرش، کسی اس کے ہاتھ سے آپ کوئی بھی سائن چاہیے ہوتے ہیں، کوئی شرٹ بھی سائن وہ کر کے دے دے، کتنی ویلیو ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جب پانی پلا رہے ہوں گے تو اس کی بھی ہمیں ویلیو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو ہم نہیں کریں گے اس کی وجہ سے ہمیں وہ پانی مل جائے گا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ یا نبی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ میرا بندہ نیکیاں کرتا ہوگا، لیکن میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا، اس کے کان میں وسپر کروں گا کہ یاد ہے تم نے فلاں نیکی کی تھی، اس کا بڑا اچھا ریکارڈ جا رہا ہوگا، لیکن ایک یا دو نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کریں گے اس کے کان میں، کہ اس کو یہ مطلب کان سے مطلب یہ ہماری نفسیات کو بتانے کے لیے کہ وہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بس بات ہوگی۔ ویسے تو ہر چیز سب کے سامنے ہو رہی ہوگی، لیکن ایک کمیونیکیشن ایسی ہوگی جو اللہ اور اس بندے کے درمیان ہوگی، وہ سمجھے گا بندہ یہ جانتے بوجھتے، یعنی کہ حدیث کی سائیکالوجی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک بندے کو اپنا سامنا سب ریکارڈ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہوں گے، تم نے یہ نیکیاں کی، تو اس کو یہ شور ہو جائے گا کہ مجھے جنت مل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاس بلائیں گے اور اس کو بتائیں گے یاد ہے تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، اور وہ ایسی اس کی برائی ہوگی جس کو سن کے وہ کہے گا کہ اب تو میں گیا، اب تو میں مارا گیا، کیونکہ یہ سب نیکیاں اس کے آگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈیسیجن لینے والے ہیں، اور یہ اتنی بڑی برائی ہے جو مجھے جہنم کے گڑھے میں پھینچنے کو کافی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں یہ نقصانات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ تمہارے معاملات ایسے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی موٹیویشن آپ کو دیتی ہے نا کہ کوئی بھی نیکی میرے لیے وہ بن سکتی ہے اس چیز کا ذریعہ، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو تم نے وہ ایک مومنٹ ایسا تھا کہ تم گناہ کر سکتی تھی، تم یہ اس طرح کی غفلت میں پڑ سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں کیا۔ تو کوئی بھی نیکی جو ہے وہ پھر چھوٹی نہیں لگنی چاہیے، اور اس طرح کوئی بھی گناہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں لگنا چاہیے، کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے تمہیں یاد ہے تم نے اس کی برائی کی تھی، اس کی برائی کی وجہ سے نا اس کی شادی نہیں ہوئی، اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ گناہ میں پڑ گئی وہ لڑکی، تم نے ایسی غیبت کر دی اس کا رشتہ ہونے سے بچ گیا، تم نے جگہ جگہ اس کی جا کے برائیاں کی، چونکہ تمہیں اس کے گرجز تمہارے گرج اس کے ساتھ تھے، تم نے لوگوں میں اس کو ایسے مشہور کر دیا کہ اب اس کی شادی کہیں نہیں ہو پا رہی ہے، اس شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں پڑ گئی، یا کسی اور اپنے خود سے اس نے چیزوں کو لیا اور وہ اس کی وجہ سے اور گناہ پھیلا، معاشرے میں فحاشی پھیلی، وہ ماڈل بن گئی، ماڈل بن کے اس نے لوگوں کو انفلوئنس کیا، اس 10 کروڑ لوگ اس کے جو انفلوئنس میں آ گئے۔ تو یہ تمہاری یہ غیبت، کیونکہ اگر تم غیبت نہ کرتی اس کو، لوگ اس کی ویسے تو وہ بہت اچھی تھی، ماڈل بن گئی ہے تو کتنی اچھی ہو گئی تمہاری برائی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرٹیکلی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے معاملات، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس گناہ اور اس ثواب کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بہرحال جی بجی آپ بولیے۔ میم موسٹلی پوائنٹ تو ماشاء اللہ سے ڈسکس ہو گئے، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ آف کریٹیسزم تھا کہ اب جیسے امن نے ڈسکرائب کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے جیسے کئی وجود بنا سکتا تھا، اور وہ اس کی عبادت میں اپنا ٹائم گزارتے، تو آج کل تو کوئی بھی جو ہے کیا نام ہے اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی بات کریں، کوئی ہم سے اپنی ڈیزگنیشن کوئی مانگ لے تو ہم کبھی بھی اپنی ڈیزگنیشن اپنی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کرسی کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اپنی جگہ کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو ہمیں اس بات پر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ
میں تمہارے جیسے کئی وجود بنا دیتا جو میری عبادت کرتا، لیکن ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہماری جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے. ہمیں جو ہے کہنے میں پراپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف چلنا چاہیے کہ ہماری جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے. ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے. دنیا میں ہمیں یہ چیز گوارا نہیں ہے بالکل بھی. میں اپنی بات کروں یا کسی کی بھی بات کروں، کوئی بھی یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. ایون اگر گھروں میں بھی دیکھیں تو ساس بہو کے جھگڑے بھی کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم جب اس لیول پر آ جاتے ہیں تو ہم جو ہے کیا نام ہے کترا رہے ہوتے ہیں. ہمیں سستی کاہلی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے کہ چھوڑو ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے. تو یہ پوائنٹ آف پونڈر ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے، کہ ہمیں کیا آگے کی کیا لائے عمل ہمیں کیا طے کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. وجیہ نے جو بات کی نا اس کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی اس طریقے سے کر لیں کہ ویسے تو یہ کسی پروفیشنل جاب میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ٹیچر تھی میتھس کی ہے نا اور وہ ریزائن کر دیا تو ہم اس کی جگہ ریپلیس ہو جاتے ہیں. لیکن کسی کی پریزنس میں ہوتے ہوئے ہم کسی کو ریپلیس نہیں کر سکتے. یہ اسلام کا اصول ہی نہیں ہے کہ ساس جو ہے بہو کہے کہ میں مطلب وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی. یعنی کہ ساس اب کبھی کیسے اپنی جگہ چھوڑے گی؟ ساس ساس ہے. ہاں وہ حق ادا نہیں کر رہی، وہ اسپیس نہیں دے رہی. تو یہ بھی اگر ہمیں نفسیات سمجھ آ جائے اس چیز کی، جب میری شادی ہو یا میری کوئی بہو آئے تو میں یہ سوچوں کہ اس کی اپنی ایک جو ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں، میری اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں. اگر میں اس کو وہ کرنے نہیں دوں گی جو اس کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں تو وہ میں اس میں طاغوت کے لیول پہ میں آ گئی نا. یا وہ بہو جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ کچھ چیزوں میں ساس کو اوور کم ہونے کی کوشش کرے گی کہ پہلے ساس جو تھی وہ بیٹے کو کچھ حکم دیتی تھی تو میں اس حکم کے اگینسٹ جاؤں گی. یا تو یعنی آپ شیئر ایک لڑکے مرد کو کر رہے ہیں، ایک ہی رشتے سے نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا تو ماں جو ہے وہ بیٹے کے طور پہ کر رہی ہے، بیوی شوہر کے طور پہ کر رہی ہے. تو لیکن اب اس اسپیس کو بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے ایک دوسرے کو، وہ اسپیس نہیں دیتے. تو یہی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیزگنیشن جو ہے اس کی جو مزے ہوتے ہیں، اس کی جو لذتیں ہوتی ہیں وہ اٹھانی ہوتی ہیں. وہ آپ ساس سے پوچھے تو وہ کہیں گی ہم نے بھی یہی کام کیے ہیں، ہم نے بھی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو وہ یہ لیگیسی اس لیے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ساس نے بھی ان کو وہ اسپیس نہیں دی ہوتی. لیکن ہم کسی کی جگہ لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی وہ پزل میں فٹ ہے. آپ ایک پزل چھوٹا سا کارٹون بھی کوئی بنا رہی ہوں گی نا، چار پیسز کا پزل ہوگا تو نیچے رائٹ والے کو لیفٹ پہ کر دیں گی، لیفٹ والے کو رائٹ پہ، پزل ہی نہیں بنے گا. ہر چیز کا ایک پزل ہے. ہر انسان وہ اس میں فٹ ہوتا ہے، اسی میں فٹ ہوگا وہ. میں بھی اگر کسی کی جگہ لینے کی کوشش کروں گی تو میں مس فٹ ہی رہوں گی اور مجھے سکون نہیں ملے گا. میں بھی جو ہوں نا وہ بے چین رہوں گی کیونکہ میں اپنی جگہ پہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ڈپریشن رکھا ہوا ہے. یہ فیلنگ جو ہمیں آتی ہے وہ انگزائٹی کی، ڈپریشن کی، سیڈنس کی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل کی جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ اگر مجھے حزن اور ہم ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں مس فٹ کر دی ہیں. اور وہ آپ کوئی بھی ایسا کپڑا پہن لیں جو آپ کو فٹ نہیں ہو رہا نا، یا تو بہت کھلا یا بہت فٹ ہے، تو آپ بہت انکمفرٹیبل رہیں گے. ایسے ہی ہم بھی زندگی میں لوگوں کی زندگی میں مس فٹ ہیں. دیکھا کریں کہ ہم کہاں کہاں کے لوگوں کی زندگی میں مس فٹ ہیں. آپ اپنے شوہر کے لیے جو ہیں اتنی ہی آپ ہونی چاہیے، اس سے بڑھیں گی یا اس سے کم. جو شوہر کا ایک حق ہے اتنا ہی آپ نے دینا ہے. وہ آپ کو دے رہا اور نہیں دے رہا یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے چھیننا نہیں ہے اسے. لیکن آپ کے جو حقوق اور فرائض ہیں آپ نے بس وہ ادا کرنے، یہ جانتے ہوئے کہ میں بیٹی بھی ہوں تو میں اپنے ماں باپ کے بھی کچھ حقوق فرائض ادا کروں. میں ایک ماں بھی ہوں، میں ان کے بھی کروں. تو میں وہ کر رہی ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں میں کر رہی ہوں. کچھ رشتوں میں آپ احسان کے لیول پہ کام کر رہی ہوں گی تو وہ تو بہت ہی بہترین ہوگا. لیکن شوہر کو وہ چیزیں کہنا جو آپ ایز اے بیوی آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے کہنا، ایسے احکامات کہنا جو آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے کہنا کہ فلاں سے نہ ملو، فلاں سے نہ ملو. سوچیں قطع رحمی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرنا ہی پسند نہیں کرے گا اور دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیول پہ. قطع رحمی قطع رحمی سب سے زیادہ کری ہم اس لیے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ایک ساس کو یہ پتا ہو کہ میں ماں ہوں اپنے بیٹے کی. میں اس کو صرف ان چیزوں کا حکم دے سکتی ہوں جو ایز اے مدر میں اس کو دے سکتی ہوں. اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے اس کا اپنا ڈیسیجن ہے. یہ رانگ ڈیسیجن لیتا ہے اپنی بیوی کے حوالے سے، اس کی پکڑ اللہ کے ہاں ہے. میں ضرور اس کو وارن کروں لیکن میں اس کو یہ بولوں اپنی بیوی کو گھماؤ نہیں، پھراؤ نہیں، پیسے نہیں دو، خیال نہیں رکھو، یا اور بھی جو بھی چیزیں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آنسریبل ہے وہ ماں اللہ کے ہاں. اور اگر بیٹا بھی اتنا سو کالڈ نائیو ہے کہ یا وہ اتنا سیدھا ہے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ رہا ہے صرف اس لیے کہ ماں کی اطاعت ضروری ہے، تو وہ پر بہرحال وہ یہ ضرور دیکھ لے کہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما. تو ظلم کیا ہے نا اس نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کو میں چھوڑوں گا تو نہیں، چھوڑیں گے تو نہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر وہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کر کے معاف کر دے جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. جی مہرین آپ اور ثنا آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کریں. اور لبنہ مہرین کے بعد لبنہ آپ بتائیے گا ان آیات کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے. جی مہرین بولیے. جو آیت نمبر 27 ہم ڈسکس
کر رہے ہیں نا کہ وہ جو جلدی حاصل ہونے والی چیزیں ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آگے کا دن ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں سب نے ہی بہت اچھے انسائٹس دیے، لیکن مجھے نا، میں جب سے سن رہی ہوں نا، مجھے کوئی پوائنٹ نا مسنگ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایک چیز ہے جسے نا ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں. سب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یا مطلب رشوت اور یہ والی سب چیزیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اس میں نہیں ہے، مطلب یہ وہ غلط کرنے والی چیز میں نہیں ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم آیت مطلب شروع کی سورہ میں ڈسکس کر رہے تھے نا، تو آیت نمبر 9 تھی، جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، جو کھانا کھلانے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ ہی کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ. تو وہاں پہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ایک سائیکولوجیکل ایک ٹرم بھی تھی جو ہم نے ڈسکس کی تھی، ٹیمپورل ڈسکاؤنٹنگ، کہ جو انسان ہے وہ مطلب امیڈیٹ جو ملنے والی چیز ہے نا اس کو لے لیتا ہے، اور جو فیوچر کا پروفٹ ہے یا کوئی چیز ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی ریئیکشن ہونا چاہیے یا مطلب ہماری ایک بیہیویئر کس طرح کا ہونا چاہیے جب ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے کسی سے. تو مجھے اس آیت کے اندر یہی والی چیز لگ رہی تھی کہ یہ اس کے لیے جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، پرپس کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو امیڈیٹ ملنے والا فیم ہے یا پریز جو ملنے والی ہے اس کی طرف وہ لوگ نہیں جاتے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پھر آیت نمبر 28 ہے اس کے اندر کہا ہے کہ مطلب ہم نے ہی تم کو پیدا کیا اور جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم ان کو چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں. مطلب میں اس سے یہ چیز سمجھ رہی ہوں، جو مطلب میں نے اس کو جس طرح سے سمجھا کہ میں ابھی جو پچھلی آیا تھا نا، میں نے جیسے کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کا کام آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اگر وہ فیم اور اس کے اندر جو مطلب غلط سائڈ پہ ان کا روٹ اگر غلط ہونے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم تمہیں پھر چینج بھی کر سکتے ہیں. مطلب ایسے نہیں ہے کہ بھئی مطلب ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمہاری جگہ جو ہے وہ کوئی اور بھی آ کر لے سکتا ہے. تو مجھے ان آیات میں مطلب اس طرح سے سمجھ آیا. ہوں، بالکل صحیح سمجھ آیا آپ کو مہرین، بہت اچھے سے ریلیٹ کیا آپ نے کہ واقعی ہم جو لوگوں سے گریٹیٹیوڈ وہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا رسپانس، وہ اس سے ہی ریلیٹ کیا آپ نے. یہ جو آیات ہیں نا، ان کو دیکھیں، ان کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں. لبنہ، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ کون سی آیت میں؟ سورہ انسان کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جی کوئی سی بھی آیت؟ کوئی سی بھی آیت، آپ کو کوئی سی آیت سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں، آپ کو کیا سمجھ آئی، اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں، اور یا آپ کو ان آیات سے سیکھنے کو کیا ملا وہ بتائیے. ان آیتوں میں تو پہلے یہی مطلب بتایا گیا ہے کہ جو انسان ہے وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے. ہوں انسان کو اپنی حقیقت جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح بنایا ہے. حالانکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں، انسان یہ سوچتا ہی نہیں کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے. اگر سوچے کہ ایک چھوٹی سی بوند سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا ہے، تو اس کی اسی نعمت کو سوچتے ہوئے اللہ کی عنایات اور اس کے فضل کو مانے گا. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اور اسے سوجھ اور عقل دی ہے جو انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، کہ وہ اپنی مرضی سے یہ دونوں راستے چن سکتا ہے.
اور ہم لوگ اپنی سینس کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں کہ اس میں ہونا ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں ہے یا اس میں نہیں ہے۔ اچھا لبنہ، جو آپ نے ابھی آیات رکھی ہے نا، اس کو ریلیٹ کریں، یہ جو آپ نے 2 راستے رکھے ہیں نا، چلیں آپ میرا کام آسان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے آیت رکھی ہے اسی سے ریلیٹ کریں، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کو ریلیٹ کریں کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ریمائنڈر ہے تمہارے لیے، جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف اس راستے کو۔ تو کون سا جو راستہ ہے جو کہ شاکرن شکر گزار بندے کا یا نافرمان بندے کا یا نا شکر گزار بندے کا، وہ کون سا راستہ چوز کرے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے، یا اللہ تک جاتا ہوا راستہ کون سا ایٹیٹیوڈ ریکوائرڈ ہے، مطلب کون سا ایک ایٹیٹیوڈ ریکوائرڈ کرتا ہے؟ جو جی بتائیں۔ معاشرے، یہ ہم جو انسان ہیں سارے، ان میں ہوں بہت زیادہ مطلب سمجھدار، جیسے آپ لوگ پڑھاتے ہیں ہمیں اور ہمیں دین کی سوچ دیتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہماری طرح کے سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ سننے والے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل جاہل ہوتے ہیں۔ مطلب اس 4-5 کیٹیگری ہیں اس میں۔ ہوں وہ ہے کہ اللہ نے تو انسان کو قرآن دیا ہے، قرآن بھی ہے۔ ہم بہت ساری باتیں جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح، یہ اس طرح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے ان کا مفہوم؟ ہم سارے معاشرے کی بھی تو بات کریں گے نا ساتھ، تو اس وقت ہم حدیث سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بندہ تھوڑی سی عقل یا فہم رکھتا ہے وہ تو ہماری بات سمجھ جائے گا کہ خدا نے قرآن پاک کس طرح نازل کیا۔ اور بیس کی پہلے نمبر پر تو قرآن پاک کا اگر ترجمہ نہیں پڑھا کسی نے تو اس کے لیے دین کے راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام تو کرے گا، ایک راستے پر چلے گا، نماز پڑھے گا، قرآن سادہ پڑھے گا، لیکن اس میں کیا کیا پوشیدہ ہوئی ہیں چیزیں وہ یہ نہیں جان سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں میرے لیے رکھی ہیں، کن چیزوں سے مجھے منع کیا ہے، کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ کون سا راستہ ہے جس پہ میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مطلب کافروں کے لیے بھی بتایا ہے کہ جو کافر ہیں انہیں عذاب ہی عذاب۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے یا کسی پیغمبر کو نہیں مانا ہے، ظاہر ہے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر عام فہم انسان کو بھی بتاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دوزخ کا تیار کیا ہے۔ یہ ہے کہ جیسے آگ ہے، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ نہ سمجھتے تو انہوں نے کوئلوں کو پکڑ لیا تھا۔ جو بندہ نہ سمجھ ہوگا وہ تو یہی ہوگا نا کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی راستہ چوز کرے گا اس پر چل پڑے گا۔ وہ تو خیر بچے تھے، لیکن بڑوں سے بھی مناسبت ہوتی ہے اس چیز کی۔ جس بڑے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ راہ کون سی ہے، کس طرح چلنی ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، وہ پھر کس طرح اچھائی کے راستے پہ چلے گا جب تک اس کو دلیلوں سے اور کچھ پڑھا کے کچھ سمجھایا نہیں جائے گا۔ اور اس میں نکو صرف یہ اگلی آیت بھی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ نہیں، آپ نے صحیح سے ریلیٹ کیا ہے، اصل میں بہت اچھے سے آپ نے بتایا کہ واقعی ہمیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہی اٹھانے والی بات ہے، جی لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں نے راستہ دکھا دی ہے، میں اس کو چلا دیتا ہوں راستے کو، لیکن جی کوئی خاص ایک طریقہ ہے جس پہ چلنے کے لیے خاص کیٹیگری ہے ہم انسانوں، تو یہ دیکھیے نا، تو ان کیٹیگریوں کے حساب سے انسان نے اپنی سمجھ کے مطابق چلنا ہے نا۔ اللہ ہوں نے دی ہے تو ہوں سیکھو، پڑھو، نیکیوں کی طرف دوڑو، برائیوں سے بچو۔ تو یہ جس کو سینس ہے، جس کو مطلب جس نے دین پڑھا ہے، یہ سنا ہے، یہ سمجھا ہے، وہ تو اللہ کے راستے پہ لازمی چلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں مطلب جہالت اتنی ہے کہ بھائی انسان سیدھے راستے کو مانتا ہی نہیں۔ پھر ان لوگوں کو یہی ہے کہ سمجھایا جائے، بار بار سمجھایا جائے، بار بار ان سے دین کے معاملے میں بحث کی جائے، تو شاید وہ لوگ بھی مطلب نیکی کے راستے پہ چل پڑے۔ ورنہ پھر آخر تو یہی ہے کہ جو نہیں ان سب باتوں کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا تھوڑی ہوگی یا بہت ہی زیادہ ہوگی، تو ان کو سزا تو لازمی ملے گی۔ لیکن جو راستہ اللہ نے میاں نے ہمیں دیا وہ صراط مستقیم کا ہی دیا ہے۔
آگے یہ لوگوں نے رستے سارے خود سے ہی بنا لیے ہیں، خود ہی اپنے دماغ میں یہ ساری سوچیں کہ جو مطلب عام حالات میں کوئی ایسا کام ہو جائے جو انسان کی خود غلطی سے ہوتا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے کہ جو برائی ہے وہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جو اچھائی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے. دین کی رحم کے بعد 2 رستے دکھا دیے اس کو، تو اب انسان کی مرضی ہے جو جس رستے پہ بھی جا سکتا ہے. تو جو زیادہ لوگ ہیں وہ یہ حساب ہے کہ شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، اور جو اپنے ایمان کے مضبوط ہے، جس بات پہ قائم ہے، وہ قائم ہی رہتے ہیں اس بات پہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ ہم جو یہ 10واں کرواتے ہیں یا محفلی کرواتے ہیں، یہ ختم دلواتے ہیں نا، تو کیا ان کا کھانا جو آگے رکھا ہوتا ہے یہ علیحدہ پڑا ہوتا ہے، جائز ہے؟ اچھا، یعنی آپ نے سوال بھی کر دیا آخر میں. ویسے لبنہ نے بالکل صحیح ریلیٹ چیزوں کو کیا الحمدللہ، راستے کو، کہ ہم ویسے شیطان ہمیں راستہ بھلوا بھی دیتا ہے، راستے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. لبنہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی کھانا ہوتا ہے نا وہ نہیں کھا سکتے نا ہم لوگ، اسلام میں اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورہ المائدہ میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھے سے بتا دیتے ہیں. غیر اللہ کا مطلب ہے کہ 10واں کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کا 10واں ہے؟ بس ایسے ہی بے فضول. ہاں جی، 12ویں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، یا امام جعفر کے نام کے کنڈے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں غیر اللہ کے نام پہ کھانا ہے نا. اور 10واں وغیرہ تو ہے تو بدعت. اور بدعت جو ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو یعنی کہ بدعت پہ بھی، اور جو کسی کے گھر میں کوئی سود بھی کھا رہا ہو، جی سود کھایا جا رہا ہو یا زنا ہو رہا ہو، آپ کو پتہ چلے کہ فلاں جو ہے اس کے رمز ہیں لڑکیوں کے ساتھ یا غلط کام وہ کرتے ہیں، تو ان کے گھر کا بھی نہیں کھانا آپ کھا سکتے. میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ریمائنڈ کرائیے گا، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے پاس اس کی پروف بھی ہو نا کہ ہم اس کے گھر کا بھی نہیں کھانا. سود والے کوئی کسی گھر میں سود کھایا جا رہا ہو، آپ اس کے گھر کا کھانا جو ہے وہ آپ کے کھانا بھیجیں، آپ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، نہ اس کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں کھانے پہ کہ بھی یہ ہمارے بھی گھر میں آ کے آپ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے جی بولیے. ارے سارے یہ مطلب یہ ختم، یہ 10واں، یہ اس طرح کی چیزیں ساری مانتے ہیں. تو کئی جگہ نا مجھے بہت مجبوری میں جانا پڑتا ہے. کیا مجبوری ہے ایسی، بہت مجبوری کیا ہے لبنہ؟ میری ساس ہے تو وہ پھر مجھے بہت زیادہ بےزتی کریں گی، یا پھر مجھے وہ تانے دیں گی. وہ کئی دفعہ تو میں برداشت کر لیتی ہوں، اور بعض دفعہ پھر میں اندر چلی جاتی ہوں. دوسرے گھر میں ہوتے ہیں نا وہ، تو اس طرح کی چیزیں یا 10ویں تو پھر ہمارے گھر. کیسے روکے گا لبنہ، مجھے بتائیں کیسے روکیں ہم ایسی چیز جو ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اس کو وہ ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کر رہی ہے وہ چیز، وہ کیسے روکے پھر ہم، اگر ہم مجبور ہی رہیں گے ہر وقت ہر کسی سے. یہ صحیح بتایا آپ نے، صحیح مجبوری ہے. یعنی کہ اگر آپ کے شوہر بھی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی مجبوری ہے. لیکن اور کس چیز کا انتظار کریں کہ ہم نہ، مطلب ہو ہی نہ کوئی چیز 10واں ہو ہی نہ، تو ہم اسلام پھر کیسے اس کے لیے ایفرٹ یا اسٹرائیو کریں. اسٹرائیو کرنا ہوتا ہے دین کے لیے، سب راستے پہ چلنا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی ہوں لبنہ. دیکھیں یہ ہمیں شیطان کی، جو ہمیں شیطان کہہ رہا ہے نا عاجلہ، یہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجبوری عاجلہ، کہ میرا ابھی کیا ہوگا، ابھی میرے ٹرمز خراب ہو جائیں گے، ابھی میری شادی جو ہے اس میں میرے شوہر کا منہ بن جائے گا. یہ عاجلہ ہی ہے جو کہ ہمیں بتا رہی ہے، اور جو کہ صحیح بتا رہی ہے. نارمز معاشرے کے یہی کہتے ہیں نہیں جا نارمل. کہیں بھی 10ویں 40ویں پہ ختم پہ نہیں جا رہی، تو مجھے کوئی زبردستی پھر لے کے جائے گا کہ نہیں تم نے لازمی جانا ہے، میرا میاں کہہ لیں یا میری ساس وغیرہ کہہ لیں، تو پھر اس صورت میں بندہ کیا کرے. جی کیا کریں، تو آپ ان کو بتائیں کہ میں شوق سے جاتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 40ویں میں اللہ کے نام کو کانسرٹ تو ہو نہیں رہا ہے، کوئی ڈھولک تو بج نہیں رہی ہے، ظاہر ہے اللہ کی ذکر ہوگا، لیکن چونکہ یہ اسلام کا جو ہے وہ یہ ریچول نہیں ہے، اور آپ لوگ اسلامی طور پہ یہ کر رہے ہیں. یہ ساری بات جی اگر آپ سمجھے نا تو اس آیت سے ریلیٹڈ ہے ساری بات. بالکل سوچیں اگر آپ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ بات میں چلی تو جاتی ہوں، میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہوں، اور وہاں کچھ کھانا پینا وغیرہ نہیں کھاتی. دیکھیں اگر آپ سنتی ہیں نا اسکالرس کو، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ کا صرف تماشائی بننا بھی جو ہے نا، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کتنے فالوورز تھے ہے نا. کسی بھی انسان کے فالوور کا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے فالوور شروع میں کتنے تھے اور باقی لوگوں کے فالوور کتنے تھے، فالوور ہونا یا کسی بھی چیز کا پارٹیسپیشن کا حصہ بننا یہی بتاتا ہے کہ آپ کس ٹیم کا حصہ ہیں. آئی سمجھ؟ آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور منہ آپ کہیں کہ نہیں میں اس کا حصہ نہیں ہوں، تو آپ نے تو اپنی پریزنس سے ظاہر کر دیا کہ میں اس کا حصہ ہوں. اگر آپ نہیں جاتی تو ایک شور اٹھتا، ولولہ اٹھتا، ہنگامہ اٹھتا خاندان میں کہ لبنہ جو ہیں وہ 40ویں یا 10ویں میں یا کل میں نہیں آئی ہیں، تو آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو یہ اچھا کام ہے، تو یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ کو
جٹھانی بھی ہیں وہ اکثر کہہ دیتی ہیں ہاں میں تو ان جگہوں پہ جانے کے لیے رہ گئی. میں نے کہا باجی میں شروع سے نہیں جا رہی. تو اب تو میں زیادہ ہی پکی ہو گئی ہوں جب یہ کلاسیں وغیرہ لینے لگ گئی ہوں. میرے والد صاحب تھے نا وہ یہ کرتے تھے کہ اگر ہمارے گھر کوئی ختم یا 10ویں یا کسی قسم کی چیز دینے آتا تھا کوئی تو وہ واپس کر دیتے تھے. تو پھر ہمارے گھر کوئی نہیں تھا آتا. لیکن ادھر یہ سلسلہ ہے کہ ادھر مطلب میری جٹھانی بھی جاتی ہیں. ادھر ہمارے گھر میں میری ساس ہوتی ہیں تو 40واں 10واں ہر چیز ہوتی ہے. اگر میں ان کو کھانا وغیرہ نہیں دوں گی ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں گی میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے نا لبنہ، اس مسئلے سے آپ کی موت واقع ہو رہی ہے تو نہیں ہو رہی ہے. آپ کی موت کسی اور چیز سے واقع ہو جائے گی لیکن آپ کے ساس کے کہنے سے نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے آپ کو طلاق ہو جائے گی تو نہیں ہوگی. طلاق کسی اور وجہ سے ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ کے ٹرمز خراب ہوں گے، یہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن وہ ٹرمز آپ کے اللہ سے جی ایک گھر آتا ہے اور جو سگی ساس ہے وہ بہت ہے. تو اچھا چلیں اس ٹاپک پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر الگ سے، کیونکہ ابھی جو ہمارا ٹاپک یہ چل رہا ہے اس مجھے کو ایکسپیرینس میں لیکن اس سے آپ نے آتا بالکل ہے صحیح ریلیٹ کیا ہے. بالکل بہت زبردست آپ نے یعنی پریکٹیکل پوائنٹ آپ لازمی لے کر آئی ہیں کہ ہم اس جو کا ہیں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ جو ہے وہ واقعی ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں نا، کمپرومائز دین پہ دنیا کو کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ عاجلہ ہی ہے کہ اب بھی میرے ٹرم صحیح رہیں، ابھی میرے معاملات خراب نہ ہو، میں ہرٹ نہ ہو، جو میرے میاں کا منہ نہ بن جائے، میری ساس کا منہ نہ بن جائے، میرے بچوں کا منہ نہ بن جائے. تو یہی تو عاجلہ ہے، اور نہیں کیا عاجلہ ہے. نہیں اس معاملے میں وہ نہیں، انہوں نے نہیں مجھے کبھی مطلب دین کے لحاظ سے ہٹ صحیح ہے. وہ چلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں آپ سے ویسے نا بات کروں گی. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں. ایک اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ رہے ہیں ہمت کے. لبنہ تھوڑی سی ہمت دکھا دے، لبنہ تھوڑا سا سٹینڈ لے لے کہ میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ شور جو اٹھے گا نا 4 لوگ ضرور سوچیں گے کہ کیوں نہیں آ رہی لبنہ. تو انہیں آپ پتہ ان ہے کو یہ خود کیوں نہیں آتے، جی انہیں پتہ ہے یہ کیوں نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے. آپ ان کو خود بھی اویئر کریں، ان کو لیکن بولیں کہ گھر بھئی میں آپ کو جو کرنا ہی ہے، ثواب پہنچانا ہی ہے، تو اس کے بہت جو سارے گھر طریقے میں ہیں. ہو رہا ہے جی مجھے اب جو گھر کے آواز کٹ رہی اندر ہے، ہو رہا ہے، یہ آواز کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا جو گھر کے اندر ہو رہا ہے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تقویت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا صحیح اویئرنیس دیں اسلام کی انشاءاللہ تعالیٰ. فاطمہ کا ہینڈ ریز ہے بہت دیر سے. فاطمہ جی السلام علیکم میم. وعلیکم مجھے السلام. مطلب نا مجھے یہ جو آیات تھی نا ان سے نا مطلب وہ ٹو دی پوائنٹ بات اللہ تعالیٰ اب کرنے لگے. مطلب پہلے بتا رہے تھے کہ دیکھو جو نیک لوگ، مطلب پہلے یہ بتایا کہ کتنا انسان مطلب کیسے پیدا ہوا، کتنا ویک وہ بنایا گیا اس کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جنت والے جو لوگ ہوں گے ان کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جنت کا مطلب سارا اوور ویو بتا رہے ہیں کہ کیسی کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، کیسی مطلب اس کی شکل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اب الصمد والی فیلنگ آ رہی ہے، مطلب لائک صفت اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے. دیکھو کرنا ہے تو کر لو، مطلب حق واضح ہو کرو، نہیں کرنا تو نہ صحیح تم لوگوں پہ ہے. اور اگر مطلب تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم لوگ کر کے میرے پہ احسان کرے تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں تم لوگوں کی جگہ پہ اور لوگوں کو لا دوں گا. مطلب اس طرح والی کہ ٹو دی پوائنٹ بات پہ آ گئی. اور میم میرا نا ایک مطلب ایک کوشچن تھا، آپ نے ابھی وہ بیک بائٹنگ کی بات کی ہے. تو جب ہم چھوٹے سے کوئی فار ایگزامپل کوئی چھوٹا سا بچہ ہو 1-2 سال کا، کسی اور کا بچہ ہو، تو ہم اس کے بارے میں گھر آ کے کہہ دیں کہ وہ کتنا شرارتی تھا یا یہ وہ، تو یہ بھی اس کا مطلب یہ بھی ہم اس کی بیک بائٹنگ کریں. اور دوسرا جب ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو مطلب سسٹرز مطلب یا سبلنگ بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ مطلب مما نہ ہو اور وہ کہیں کہ یار مما بہت سخت ہے جو بھی، تو یہ اٹ مینس کہ ہم اپنی مطلب مما کی بھی وہ بیک بائٹنگ کر رہے ہیں. مطلب مما کے دوسروں کے سامنے نہ کرے لیکن صرف اپنے گھر میں، تو یہ بھی غلط ہے. اچھا فاطمہ نے پہلا جو پوائنٹ رکھا ہے نا وہ بالکل اسپاٹ آن، یعنی کہ میں آپ بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ جو سائیکالوجی فاطمہ سمجھ گئی ہے نا ان آیات کی کہ اللہ تعالیٰ نا ٹو دا پوائنٹ ہو گئے. اب پوری ایکسپلینیشن دے کے، دوزخ کا بتا کے، کچھ کرنے کے کام بتا کے، اس کے بعد جنتوں کی لمبی لمبی ایکسپلینیشن دے کے، ایک ایک چیز کا ویو بتا کے ہمیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، جو ہے سٹنگ ان سلک اینڈ جیولری ایٹنگ اینڈ انجوائنگ یور فروٹس اینڈ ایوری تھنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں مینشن کر کے نا اب اللہ تعالیٰ بہت اسٹرکٹ ہو گئے ہیں. اب آن ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں. فاطمہ بہت اچھا زبردست آپ نے انالیسس کیا ہے، اللہ مبارک. اچھا دوسرا جو آپ کا سوال ہے غیبت کا،
تو چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کے مطابق غیبت وہ ہے کہ اگر وہ جو برائی آپ کسی کے بارے میں کر رہی ہیں نا اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے. بس یہ انہوں نے اس کا خود آنسر دیا ہے اس حدیث میں. تو اگر آپ کو پتہ ہے وہ بچہ 2 سال کا ہو 3 سال کا ہو اس کو آپ آ کے کہیں کہ یو آر سو نوٹی اور وہ سن کے اسمائل کر دے تو اس کو سینس ہی نہیں ہے لیکن آپ کو لگا کہ اس کو برا لگا ہے تو ظاہر ہے یہ غیبت ہے. اور امی کو بھی اگر آپ کہہ رہی ہو امی جو ہے نا بڑی سختی کرتی ہیں کھانے پہ روک ٹوک کرتی ہیں یہ کرتی ہیں اور امی کو بھی پتہ چلے تو امی ہرٹ ہوں تو یہ غیبت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی بھی انسان کی برائی کرنا جو کہ اس کے اندر ہے وہ اور اس کے اندر نہیں ہے اس میں چغلی اور اس کا فرق ہے جو الزام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پہلے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو کیسے بتایا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ایکسپلین کیسے کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیبت نہیں کرنی. غیبت جو ہے وہ لٹرلی نقصان پہنچاتی ہے لوگوں کی پرسنالٹیز کو, لوگوں کے بزنس کو, لوگوں کے تعلقات کو. بہت لوگوں کو ٹائم لگ جاتا ہے. کسی نے بہت محنت سے ٹرم بنائے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ان کے اندر ہوتی ہے وہ برائی لیکن ہمارا ان کے بارے میں یہ صرف کلیم کر دینا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ جھوٹا ہے, اس نے دکان کھولی اور ہم کہہ دیں بھائی یہ انہوں نے علیم انکل نے دکان کھولی ہے فلاں انکل نے دکان کھولی ہے یہ تو ایسی دھوکے باز ہے. بس اتنا سا آپ کا کہنا ہے. اس بندے کا بزنس نہ چلے آپ کی وجہ سے اور ہو سکتا ہے وہ دھوکہ نہ کرتے یا ہو سکتا ہے وہ دھوکہ کریں. آپ کو کس نے اختیار دیا نا کسی کے بارے میں ایسی بات کرنے کا. بہت بڑا نقصان ہے غیبت کا. نقصان مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں چکھاتے ہیں بہت شدید قسم کا نقصان. کیسے چکھاتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو کلیریفیکیشن دے دے کے سو جاتے ہیں دیکھو میں ایسی نہیں ہوں پلیز میری بات مانو مجھ پہ ٹرسٹ کرو. سب سے بڑا نقصان جو غیبت کا ہوتا ہے وہ دین کے معاملے میں ہوتا ہے کہ کسی انسان نے دین بتانا ہوتا ہے. جیسے فاطمہ ہیں اب وہ چور تھی یا کوئی غلط کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ ان کو 20 سال آج سے 15 سال بعد وہ دین کی طرف آ گئی لیکن میرا جو کلیم کرنا تھا فاطمہ کے حوالے سے لوگوں کو اب وہ 15 سال بعد جب وہ آئیں گی دین پہ اور وہ آ کے اپنے کوئی کہیں گی لوگوں کو قرآن پڑھو تو سب کہیں گے نہیں یوشا جو ہے نا فاطمہ کے بارے میں کہتی تھی کہ اس کی بات نہیں سنیں تو بہت جھوٹی ہے یہ تو جو ہے نا ہر چیز کو ایگزیجریٹ کر دیتی ہے ایسے کر دیتی ہے. فاطمہ چونکہ دین کو سرو کرنے لگی ہیں اور اپنی بہت امپروومنٹ اور کریکشن کے بعد وہ دین کو سرو کتنا نقصان دین کا ہوا ہے. صرف فاطمہ کا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن فاطمہ جو دین کے لیے کچھ کرنے والی تھی اس کا نقصان کر دیا میں نے. اتنے ہائی لیول پہ غیبت کا ہوتا ہے. کسی دن انشاء اللہ تعالیٰ بلکہ کوئی سیریز کریں گے جو ہم غیبت کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے. غیبت کا جاننا بہت ضروری ہے جو کہ ہم یہ دیکھیں کہ غیبت ہم کہاں کیسے کر لیتے ہیں اور کہاں صرف ڈیفینڈ نہ بھی کر رہے ہو نا کسی کو کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہو سعد ایسا ہے تو میں کہوں گی نہیں سعد تو ایسا نہیں ہے یا میں چپ ہی رہوں حالانکہ مجھے پتا ہو کہ سعد ایسا نہیں. یہ بھی غیبت کی فارم میں آتا ہے. اس لیول پہ غیبت کو علماء اور اسکالر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. اچھا انہوں نے حمزہ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. حمزہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں کچھ؟ یس میم وہ جو پہلے ہماری بہن وہ بتا رہی تھی کہ کیسے مطلب کہ غیبت کے حوالے سے بھی اور غیبت کے حوالے سے اس سے پہلے جو تھا مطلب کہ وہ جو بدعت کے حوالے سے تو اس کے اوپر میں ایک بک پڑھ رہا تھا دینیات ابو اعلیٰ مودودی کی. اس میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر انہوں نے ایک مقدمہ باندھا ہوا ہے تو وہ لازمی پڑھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے پہلے بتایا کہ ایک کوئی دوائی تھی ان کے مطلب میڈیسن تھی ان کے دور میں کنین کہتے کنین پکارنے سے بخار نہیں اترے گا جب تک اسے کھاؤ گے نہیں تو بخار نہیں اترے گا. اسی طرح پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ کو چھوٹے سے لے کے مطلب بہت ایکسپلین کیا کہ کیسے یہ ایک چیز مطلب کہ جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے تو پھر اس کے بعد پھر ہم انسانوں کے پیچھے نہیں چلتے. ہم اللہ کو سنتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں انسانوں کی نہیں مانتے کہ اب یہ مجھے یہ بولے گا اس سے میری عزت کم ہو جائے گی. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے سوا کوئی شریک نہیں تو پھر ہم اسی کی مانتے ہیں اللہ ہی کی مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہی مانتے ہیں. پھر دنیا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ بہت بڑا مقدمہ ہے تو وہ میں لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. حمزہ کے ریکمنڈیشن پہ مولانا مودودی جو ہیں ان کی دینیات بک جو ہے وہ ضرور پڑھیں. وہ ہمارے اس میں بھی ہے ساتھ کے گروپ میں بھی وہ PDF شیئر ہے اس کا. اور بلکہ میں حمزہ سے کہوں گی کسی دن جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین بھی کریں یعنی کہ انہیں کو ایک ہم دے دیں گے سیشن جو وہ دینیات کو ہمارے لیے اور سمرائز کر کے بتا دیں گے تاکہ ہم اس کو سمجھ بھی پائیں ٹاپک وائز بھی اور اس کے جو لا الہ الا اللہ کا وہ ہے اور باقی نماز روزہ بھی اس میں مینشن ہے شاید تو اس جی اس کو سمرائز کرنا تو بہت ہی مشکل بات ہوتا ہے. آگے وہ آلریڈی میرے خیال سے 60 اور پیجز کی بک ہے تو وہ کافی سمرائز ورژن میں انہوں نے لکھی اور تمام مطلب کہ میرے خیال سے نا جس کے پاس تھوڑا علم بھی ہے اور جس کو بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آتی نا
وہ اس حساب سے بھی وہ بک کافی انہوں نے بہتر طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ بس آپ اسے پڑھتے جائیں، آپ کے تھوڑے تھوڑے اس لحاظ سے کانسیپٹ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ تو وہ اس لحاظ سے بہتر اچھی بک ہے، لیکن اس سے بھی اور بھی بہتر بکس ہیں، ظاہر بات ہے اور بھی بکس پڑھنی چاہیے جو کہ بکس پڑھنے کا اگر شوق رکھتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی صرف ایک بک پہ اکتفا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ بک پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے بالکل۔ چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بس ہم ختم کرتے ہیں۔ عمر کا ہمارے پاس بڑا اچھا ٹاپک ہے آج، ہم سیکھیں گے اپنے لیے کہ ہم دیکھنا ریڈنگ ضروری ہے، اس کو چھوٹا سا ہم اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ان آیات میں بتا رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ویک جو ہے اس سورہ کے بارے میں آپ سب لوگوں نے تیاری کر کے آنا ہے کہ اس پوری سورہ میں آپ کے لیے کیا جو تھا وہ سیکھنے کی چیز تھی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا ٹاسک ہے، آپ لوگوں نے اس پورے ہفتے یہ کام کرنا ہے، بار بار سوچنا ہے، روز سوچنا ہے، ہر روز آپ کی جو ہے نا نئے نئے اللہ تعالیٰ آپ کو پوائنٹس دیں گے سوچنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، تو اس پہ کام کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ بہرحال آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ہؤلاء، کچھ لوگ ہیں، بے شک یہ لوگ ہیں جو یحبون العاجلہ، یہ محبت کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے یہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، مجھے بھی جلدی کوئی بھی چیزوں میں کہوں گی جلدی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی دل اچھی تو لگتی ہے ہر چیز کو، لیکن اس کو چوز کرنا یا نہ کرنا وہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ مجھے جلدی چیز سے محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فطرت میں ڈالا ہوا ہے کہ کوئی بھی جلدی چیز ہوگی، کھانا ہوگا جلدی سے دے دو تو آئے گا تو اچھا لگے گا، محبت کریں گے، لیکن اگر اس میں ہم پیشنٹ ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ریوارڈ ہے، بلکہ ہمیں زیادہ اچھی وہ فیل آئے گی کہ ایک چیز میں جلدی چاہ رہی تھی مگر صبر کرنا پڑا، مجھے میری باری تھی لیکن کسی اور نے آ کے لائن بریک کر دی اور وہ لائن میں گھس کے اس نے اپنا کام کر لیا، تو میں خود بھی جلدی کام اپنا کروانا چاہ رہی تھی پاسپورٹ کی لائن میں یا کسی بھی لائن میں، لیکن کوئی اور آ گیا، مجھے صبر کرنا پڑا، تو یہ بلکہ اور مجھے اس کا اجر جو ہے انہینس کرے گا۔ وَيَذَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس چکر میں وہ کیا کرتے ہیں، یا اس چکر میں نہیں بھی کرتے لیکن کچھ چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یذرون وہ چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، وراءہم جو کہ ان کے پیچھے ہے، پیچھے کا مطلب ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ وراءہم، ورا جو ہو پیچھے کو بولتے ہیں، جو ہمیں ہمارے لیے انسین ہے، تو وراءہم کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہمارے سامنے جو نہیں ہوتا، جو ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ پیچھے کا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی پیچھے ہم چھوڑ آئے، یا ہمارے گھر والے ہم یا اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کون خاندان ہے، تو پیچھے کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں جو انسین ہیں، یا وہ معاملہ جو انسین ہے، وہ ایک دن ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسا دن آنا ہے، تو وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کو پریفر کرتے ہیں زندگی میں، اجرت کو پریفر کرتے ہیں، تو ہم کچھ دیر کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی وہ، ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ۔ تو یومن ثقیلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسا دن ہے جو بھاری ہوگا، ثقیلا جو ہے وہ بھاری کو کہتے ہیں، ثقیل میزان، ٹھیک ہے؟ اور ثقیلا کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس دن بھاری دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتنا کچھ جمع کر کے لائے ہوئے ہوں گے، اتنا کچھ ہوگا، اور ان اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگر جو نیک انسان ہے، میں بہت نیک ہوں، بہت نمازیں، دین کا بڑا کام کیا ہے، اور ہو سکتا ہے جہاد بھی کر کے جان دے دی ہو، بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، تم ایسا دن بھول گئی ہو جس میں تمہارے لیے سب کچھ تم نے تو اچیو ہی اتنا کچھ کر لیا تھا، اور اس کو بھول گئی ہو کہ تمہیں اس دن کیا ملنا تھا۔ بس ایک ایسا مومنٹ تمہاری زندگی میں آیا، تم نے سب کچھ رفع دفع کر لیا، تمہارے بہت کچھ تھا آخرت میں، تم نے اتنی نیکیاں جمع کر لی تھی۔ تو یہ سائیکولوجی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر مہرین جو ہے وہ اپنے اسکول میں ٹاپر ہو، ہے نا، اور سب کہہ رہے ہوں کہ بھائی تمہارے تو اتنا کچھ ہے، تم نے تو اسپورٹس میں بھی بڑی اچھا انپٹ دیا ہوا ہے، تم نے ڈیبیٹس بھی بڑی اچھی کی ہوئی ہے، ایگزام میں بھی سب سبجیکٹس میں اچھی آئی ہوئی ہو، تو اس کے لیے تو بڑا اچھا دن ہے، یومن ثقیلا ہے، ہر کچھ میرے لیے بھاری دن ہے، ایک ایسا دن ہے جس میں سب بہت کچھ ہوگا میرے پاس، لیکن یہی چیز اگر کسی گناہ گار کو سمجھ آئے تو وہ تو اس کے لیے بھی یہی ٹرم یوز ہوگی، یومن ثقیلا، اتنی گناہ کر لیے کہ وہ بوجھ ہے تمہارے اوپر، بوجھ بن گیا ہے وہ تمہارے اوپر، تو دونوں ٹرم میں استعمال کریں گے۔ اب دوبارہ اس آیت کو سنیں، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ دنیا جو ہے یہ عاجلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ تمہیں لگ رہا ہے کہ جو ہو میرے سامنے ہو، ایک ایسا دن ہے جو تمہارے سامنے ابھی نہیں ہے، لیکن وہ دن بھی تمہارے لیے ایک ایسا دن ہو سکتا ہے جو یومن ثقیلا ہو سکتا ہے، جس میں تمہیں ان ریٹرن بہت کچھ اچھا مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنت دوزخ دونوں کو ذہن میں رکھیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنت کو مینشن کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو جنت کو بھی اس میں بتا رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہو، وہ بھی ایک ایسا دن ہوگا، تمہاری جو تم نے کھانے کھلائے کمٹمنٹ پوری کی ہے اس کی وجہ سے تمہارا ایک بڑا بھاری سا ایک پیکج بن چکا ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہیں میں نے تم کچھ بھی نہیں تھے، ہے نا، پہلی آیت سے ریلیٹ کریں، کچھ بھی نہیں تھے، اب تمہیں میں نے پاور دے دی، تمہیں طاقت دے دی، اور اگر تم وہ پرفارمنس نہیں دو گے، یا بے شک دے بھی رہے ہو، اگر ہم اچھا کام کر بھی رہے ہیں تب بھی یہ فیئر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی ریپلیس کر سکتے ہیں، کبھی بھی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے۔
تو جلدی جلدی کام کر لو. کبھی بھی ہو سکتا ہے میری موت آ جائے, کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپاہج ہو جاؤں, کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوما میں چلی جاؤں, کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ اپرچونیٹی نہ ملے. جیسے آج انٹرنیٹ نہیں تھا, کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے اچھا ہم سیٹرڈے کو یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, لیکن ان کو اپرچونیٹی نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی ریپلیس کر سکتا ہوں, بے شک وہ نیکی کے کام ہو یا گناہ کے کام ہو. امثالہم تبدیلا, امثالہم تبدیلا کا مطلب ہے کہ جیسے تبدیل کرنا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ فوکس کر کے کہہ رہے ہیں مصدر کی حالت میں کہ جیسے تبدیل واقعی کیا جاتا ہے, چینج کر دیا جاتا ہے, تم اب کسی اور کام میں لگ جاؤ گے, کسی اور چیز میں انوالو ہو جاؤ گے. تو یہ سائیکالوجی کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی تفسیر دوبارہ پڑھیے گا, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک پوری کام کرنے کی جو ایک ڈرائیو ہوتی ہے نا, ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, وہ دے رہے ہیں. انٹینشن ہماری بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی انٹینشن کو ہر لمحہ کیسے چیک کرنا ہے. ایک تو انٹینشن یہ ہوتی ہے نا اللہ کے لیے کر رہا ہوں, یہ بہت بیسک ہوتی ہے, شروع میں ہونی چاہیے. اس لیول پہ آ کے سورہ انسان کے آخر میں آ کے یا اتنے مہینے لگا کے ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, فی سبیل اللہ کر, نہیں اب اور بڑے لیول پہ جانا, کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک کے راستے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے. کوئی انسان سو رہا ہے نا, اس کے آگے کوئی آ بھی جائے, میں جیسے سو رہی ہوں ٹھیک ہے, میرے آگے کوئی بچہ آ کے کھڑا ہو جائے, کچھ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, لیکن میں کہیں کھڑی ہوں, میں کسی راستے پہ ہوں, میرے سامنے بچہ, میں کہوں گی ہٹو بیٹا سامنے سے ہٹو, ہے نا, تبھی بولوں گی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو راستے پہ چل رہا ہے نا, جو جاگ گیا ہے, جو کچھ کر رہا ہے, اس کو پرابلمز آئیں گی. سوتے ہوئے شخص کو سامنے تو کوئی پہاڑ بھی آ جائے, کوئی جن بھی آ کے کھڑا ہو جائے, کوئی چڑیل بھی آ کے کھڑی ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑنا ہے اس چیز سے. تو بھٹکنے کی فکر اسی کو ہوتی ہے جو راستے میں ہے, ٹھیک ہے. میں اور آپ اگر سیدھے راستے پہ ہیں تو ہمیں یہ ہر مومنٹ دیکھنا ہے کہ یحبون العاجلہ تو نہیں ہو رہا ہے, اور اگر ہو بھی رہا ہے تو اچھا مجھے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ مجھے صبر نہیں ہو رہا, میں نے کل بھی صبر کیا تھا, میں ہی رہ گئی ہوں صبر کرنے کے لیے, 1 مہینے سے میں ہی صبر کر رہی ہوں, میں ہی کسی کو دعوتیں دے جا رہی ہوں, وہ تو مجھے بلا نہیں رہی, وہ تو مجھے بلا نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, بھول گئی ہو تمہارے ایک ایسا دن ہے جس میں تم نے اتنی نیکیاں جمع کی ہوئی ہیں, اور تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, 1 دفعہ اور کھلا دو, 11 دفعہ کسی کو کھلا دیا, 12ویں دفعہ اور کھلا دو, کیونکہ یومن ثقیلا, ایک ایسا دن ہوگا, بھاری دن ہوگا, ایک ایسا دن ہوگا جب تمہارے بھاری اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے. وہ تمہارے اچھے ہی جمع ہو رہے ہیں نا, لڑکیوں کا جہیز ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے, وہ جتنی زیادہ ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں نہیں امی اتنا بھاری ہے سامان, کہتی ہے اور ایڈ کر دیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے, شاپنگ کرنے جاتے ہیں, کارٹ دل جاتا ہے یہ بھی بھر لیں وہ بھی بھر لیں, حالانکہ وہ بھاری ہو رہا ہوتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا نہیں بھاری کارٹ ہو جائے گا, یہ کہتے ہیں اچھا اور بھی کوئی ڈال سکتے ہیں تو آفر میں ہم چیزیں ڈال لیں. یہ اس سائیکالوجی کو رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہیں بنایا تھا تو میں نے ہی تمہیں تخلیق کیا تھا, بالکل تم شیم مذکورہ کچھ بھی نہیں تھے کہ تمہارا ذکر بھی نہ ہوتا, پھر میں نے تمہیں پاور دے دی, اور اب میں ہو سکتا ہے پاور میں رہتے ہوئے بھی, نیک کام کرتے ہوئے بھی تمہیں ریپلیس کر دوں. تو اس لیے عاجلہ میں نہیں پڑھو, بلکہ جلدی جلدی جو ہے اس چکر میں نہیں پڑھو کہ مجھے پرفارم, بلکہ اپنا کام کرتے چلے جاؤ, اپنی ثقالت جو ہے اس دن کی جو بھاری پن ہے اس کو بڑھاتے چلے جاؤ. ان ہذہ تذکرہ, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ایک ریمائنڈر ہے, جتنا بھی میں نے تمہیں ریمائنڈر دینا تھا میں نے تمہیں دے دیا, شروع سے لے کے اب تک میں نے تمہیں ایک ریمائنڈر دے دیا ہے. فمن شاء, تو جو کوئی بھی اتخذا, بنا لے اس کو, اس کا مطلب ہے کہ بنانا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. اتخذا جو ہے اس کو انڈر لائن کریں, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں. اب ریمائنڈر کے لیے میں کچھ بناؤں گی, ہو سکتا ہے ایک مجھے ریمائنڈر, آج کی کلاس ہے نا, کسی نے فریج پہ لکھ کے لگایا ہوگا کہ آج کلاس ہے, کسی نے الارم لگایا ہوگا, کسی نے واٹس ایپ پہ ریلائی کیا ہوگا کہ ہمیں جب لنک آئے گا ہم جوائن کر لیں گے, کسی نے کسی کو بولا ہوگا کہ دیکھو مجھے مس کال دے دینا, مجھے ہو سکتا ہے میرے پاس موبائل بھی نہ ہو, ہے نا. تو اپنے لیے ریمائنڈر لینا ہر انسان کی اپنی کسٹمائزڈ پرفارمنس ہوگی, کسٹمائزڈ ریمائنڈر ہوگا. اس قرآن کو میں کیسے ریمائنڈر کے طور پہ لوں؟ اب کچھ لوگ اس کو حفظ کر رہے ہیں, ان کے لیے ریمائنڈر ہے یہ, وہ جب بھی پڑھیں گے ان کو ریمائنڈر مل جائے گا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ کچھ چیزوں پہ عمل شروع کر دیا, ان لوگوں نے کھانا کھلانا, کمٹمنٹس کو پورا کرنا, اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ سے ایک اوتھ خود ہی لے لیا کہ نہیں ہم یہ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی میں نہیں کبھی چھوڑیں گے, یا جب تک ہمارے ہوش و آواز ہیں, یا جب تک ہماری کیپیسٹی ہم کریں گے. اتخذا جو یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنا لو, اس کو بنا لے, جو بھی اس کو بنا لے, الی ربہ سبیلا, اپنے رب کی طرف راستہ. تو اپنے رب کی طرف جو راستہ ہے وہ راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن. اور اسی سے پہلے والی آیت اس کو ریلیٹ کریں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ایک راستہ ہے جو ہم نے ان کو دکھا دیا ہے. اب اس میں 2 ایٹیٹیوڈ ہیں, یا تو ناشکری کے اور شکر گزاری کے. تو اس کا مطلب ہے کہ راستے پہ چلتے ہوئے جو کہ رب کی طرف جا رہا ہے راستہ, اس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو ناشکری کرو گے یا شکر گزاری کرو گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر میں اللہ کے راستے پہ کوئی راستہ بنا رہی ہوں ایسا, یا اس راستے پہ ریمائنڈر لے رہی ہوں اس قرآن کے تھرو, تو میرا ایٹیٹیوڈ شکر گزاری والا ہونا چاہیے. کبھی بھی تکبر نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی ناشکری نہیں آنی چاہیے. اگر مجھے لوگ کہتے ہیں جس کے پاس جب بیٹھو کمپلیننگ, جب بیٹھو ناشکری, جب بیٹھو اس کی برائی, حکومت کی برائی, فلاں کی برائی, ٹائم کی برائی, نیٹ ورک نہیں آ رہا, فلاں نہیں آ رہا, یہ نہیں آ رہا, بس یہی ان کے پاس رہ گیا ہے, تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ اس راستے پہ بھٹکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایٹیٹیوڈ شکر گزار والا ہی ہوگا.
فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، راستہ بنا لے، راستہ بنانا پڑے گا اللہ کی طرف جانے کے لیے، ایک ایٹیٹیوڈ خاص لینا پڑے گا، کسی کو صابر ہونا پڑے گا، کسی کو شاکر ہونا پڑے گا، کسی کو نمازی ہونا پڑے گا، کسی کو صابر ہونا پڑے گا۔ اب ہر انسان اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ وہ اس قرآن سے کیا ریمائنڈر لیتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بولوں گی دیکھیں سب روزہ رکھیں گے اللہ کی طرف، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت روزے دار ہو، اس کو روزے کی ضرورت ہی نہ ہو، اس کو کچھ اور ایٹیٹیوڈ ایسا اپنانا ہو جو اللہ کی طرف اسے اور کنیکٹ کر دے۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ بہت مثلا نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو کہا جائے گا بھائی صدقہ کریں، وہ کہیں گے بھائی صدقہ نہیں مجھ سے ہوتا، پیسے نکلتے میری جان نکلتی ہے، ان کو کہا جائے گا بھائی آپ یہ اس کے تھرو راستہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اتخذ الی ربہ سبیلا کا مطلب ہے کہ آپ کو کسٹمائزڈ راستہ بنانا پڑے گا اپنے لیے۔ میں یہاں سے کچھ اور لے کے جاؤں گی آج، آپ کچھ اور لیسن لے کے جائیں گے، اور پریکٹیکل پوائنٹ اس میں اپنے لیے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ علیمن حکیمہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں بھی چاہنے پہ لگا دیتا ہے اس چیز پہ۔ مجھے ان کو پتہ ہے یوشا کیا چاہتی، علیمن حکیمہ جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، حکمت والا ہوں، مجھے پتہ ہے یوشا تم کیا چاہتی ہو، اسی لیے جو تم چاہ رہی ہو نا وہ تم چاہ نہیں سکتی تھی اگر میں نہ چاہتا۔ جو ابھی انہوں نے شیئر کیا ہے، نم نے میسج میں پڑھ رہی تھی کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ یہ پوری یہ جو حدیث ہے یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ میرا چاہنا اللہ کا چاہنا ہوتا سملر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہاں پہ یہ مینشن نہ کرتے اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ، تو پھر ہم یہاں پہ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ میں اللہ کی مرضی چاہ رہی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے چاہ رہے تھے، جو اوتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا پہلے، وہ چاہ رہے تھے میری پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے کہ یوشا یہ چاہے گی، تو اس لیے انہوں نے میری اس کو چاہت بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جانتے ہیں میں کیا چاہتی ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا آپ کو بچہ کیا چاہتا ہے، تو وہی معاملہ کرتے ہیں نا آپ اپنے بچے کے ساتھ کہ اس کو وہ لا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے میں تو یہی چاہ رہا تھا مما، بابا میں تو یہی چاہ رہا تھا، میرے ساتھ یہ کریں، کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ چوائس ہماری ہوتی ہے، ہم اس چیز کو اپروو کرتے ہیں، لیکن ہم بچے کی چاہت دیکھ رہے ہوتے ہیں تبھی ہم اپروو کرتے ہیں۔ کتنا ہی بچہ 1 سال سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نہیں لے کے دیتے، ہماری یہ مرضی ہوتی ہے ہم تبھی کرتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو بچہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ سائیکالوجی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ داخل جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، میں نے تو پوری کمٹمنٹس کی تھی، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی تھی، میں تو اتنے روزے رکھ رہی تھی، یہ روزے نمازیں تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی جو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹر گلیکٹک جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو لیٹسٹ ابھی کی ریسرچ ہے ان کے مطابق 3 چیزیں ایسی ہیں جو آسمانوں سے ریلیٹڈ ہیں، انٹر گلیکٹک ریلیٹڈ ہیں، جو اس کا نام ہے رحمت، سلطان اور فضل۔ یہ ہم جس مرسی کو لے رہے ہوتے ہیں نا، یہ مرسی ایکچولی یہ مرسی نہیں ہے، یہ آنے جانے کے راستوں کے نام ہے، سببہ کے نام ہے، جو کہ رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ رحمت ایک نام ہے ایسی جگہ کا جو اللہ آسمانوں کے راستوں کے نام ہے۔ اچھا، والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور پھر جو لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، تیار کا مطلب خاص پریپیئر، ایک خاص طریقے سے پریپیئر ہوئی ہیں ان کی چیزیں، ان کے حساب سے کہاں کہاں ظلم کیا، کتنا ظلم کیا، اس حساب سے ان کی تیاری ہوئی ہے، عذابا الیما، دردناک عذاب۔ دوبارہ ہمارے پاس ٹائم ابھی بہت کم ہے، ورنہ اس کو میں اور تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ہم اس کو نیکسٹ جو ہمارا ویک ہوگا ہم اس کو کریں گے سم اپ، اس میں میں کوشش کروں گی کہ اس کو آپ کو اور سمجھا پاؤں۔ یدخلہ من یشاء فی رحمتہ، یہاں پہ ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، یہاں پہ ہم بالکل یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میں جو ہوں وہ استعمال نہیں کر سکتی اپنی کسی بھی نیکی کو نجات کا ذریعہ، یہ میں کہہ ہی نہیں سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کریں گے، یا کسی کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ میری امی جو تھی ماشاءاللہ بڑے عمرے حج کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، تو وہ جو ہیں اب جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یدخلو اور انٹر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میں اس کو بھیجوں گا، اس کو داخل کروں گا اپنی رحمت سے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ تھرو آؤٹ جو بتایا، اس کے بعد بتایا کہ جو جنت ہے نا اس کے لیے جو شکر گزاری کا بہرحال جو ایک ہوتا ہے الحمدللہ کہنا، ایک ہوتا ہے اسٹیٹ آف شکر ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں راستے میں آپ کے ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ منہ سے کہنا الحمدللہ یا زبانی کلامی کہنا یا اپنے آپ کو سمجھانا، ایک ہوتا ہے تھرو آؤٹ شکر گزاری کی کیفیت میں رہنا۔ یہاں پہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو راستہ تم نے کفورہ اور شاکرہ کا بنانا تھا نا، تو تم نے کیا چوز کیا، پھر کیا اتخذہ کیا تم نے اب تک، کون سے راستے پہ جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے کیا بنایا ہے تم نے اپنا ایٹیٹیوڈ؟ تو اسٹیٹ آف یعنی کہ صرف منہ سے الحمدللہ کہنا اور شکر گزار نظر آنا، یہ دونوں فرق ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ آف شکر ہونا اور کلمہ شکر ایک چیز نہیں ہے، تو اس راستے پہ چلنے والا تمہارا جو لیول ہوگا یا اسٹیٹ ہوگی وہ شکر گزاری کی ہونی چاہیے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے یو ہیو ٹو بی ان اے اسٹیٹ آف بینگ ان، یو ہیو ٹو شو یور ایٹیٹیوڈ اور گریٹیٹیوڈ تھرو
تھرو آؤٹ شکر گزاری کا معاملہ نظر آنا چاہیے. میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کچھ دے دیا، اتنا کچھ بنا دیا کہ جنت تک کے مجھے مطلب راستے بتا دیے آپ نے، اور اس راستے پہ چلانا شروع کر دیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے لیے لیسن جو ہے کیا کیا اور مزید نکلتے ہیں اپنی زندگی میں. اس کو کوشش کریں. ثنا نے بھارت میں کمنٹس دیکھ رہی تھی کہ ثنا نے ریلیٹ کیا 27 کو 24 سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ has shown us the path, the choice is up to you, but at the same time we are told your choice is dependent upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This means that we don't have complete free will to choose. اتخذ الی ربہ سبیلا ہمیں بتا دیتا ہے کہ فری ول تو ہے. ٹھیک ہے، یہی پوچھا ہے نا آپ نے ثنا. آیت نمبر 29 میں آپ نے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کہے فمن شاء اتخذ الی ربہ، تو تم نے راستہ کون سا اپنایا ہے اپنا؟ جو راستہ اپنایا ہے کیا وہ اس کے اکارڈنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس میں بھی شکر اور ناشکری والا ایٹیٹیوڈ ہے؟ راستہ اللہ تعالیٰ جو چلاتے ہیں، منزل کی بات نہیں کر رہے ہیں، راستے کی بات کر رہے ہیں، جرنی کی بات کر رہے ہیں. اور جرنی میں جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس پہ دیکھا جاتا ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے. آپ کے ساتھ جو کوئی ٹریول کرتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا بھی یہ تو بہت ہی بولتا ہے، یہ بہت ہی چپ رہتی ہے، یہ تو بالکل رسپونڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، سعد نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ سلطان رحمت جی ہاں جی، یہ گیٹس ہیں اس کے انٹر گلیکٹک. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کی ہے. جب سورہ الکہف پڑھیں، کیونکہ میں سورہ کہف کو آج کل اس میں میری ایک جگہ پہ چل رہا ہے سیشن، تو میں اس کو اسٹڈی کرتی ہوں. تو یہ جو ہے آپ لوگ بھی اس پہ ریسرچ کریں. ماشاءاللہ آپ لوگ چونکہ ینگ ہیں اور آپ لوگوں کی نالج اور انفارمیشن بھی، نالج بھی، ایکسپوجر بھی زیادہ ہے، تو ضرور یہ دیکھیں کہ ایک دعا ہے کہ اللہم، جو دعا ہے نا سلطان النصیرہ، اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد فرمائیں سلطان یعنی کہ سلطان سے. تو یہ جو دعا، یہ جو ورڈ ہے نا سلطان، یہ خاص ٹرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء، نبی اور لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کی ریسرچ بھی چل رہی ہے. مجھے جب تک اس کی صحیح اوتھینٹک نالج مل جائے گی اور ایک ایسا ورژن مجھے مل جائے گا جو میں ایکسپلین کر سکوں، آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، میں ضرور شیئر کروں گی. آپ لوگوں میں سے جو ریسرچ کرے وہ ضرور اس کے بارے میں ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.